الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 100 questions on Sunni and Shia issues by انجینئر محمد علی مرزا. مرزا جی کے یہ ویڈیو کو ہم دیکھ رہے تھے اور اس کے اوپر مرزا جی نے جو جو فراڈ اور دھوکے بازیاں کی ہیں اس کو جو ہے وہ آپ بھائیوں کے سامنے جو ہے وہ سلسلہ وار میں بیان کر رہا تھا. اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہم پڑھ رہے تھے. مرزا جی نے اپنے پمفلٹ کا تعارف کراتے ہوئے تمطراق کے ساتھ یہ بات کہی کہ ہم نے یہ احادیث لکھی ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں ان احادیث کا فہم یہ اپنے علماء سے صحیح کہتے ہیں, اپنے علماء سے یہ پوچھ کر چلیں, ان کو کہیں ہم نے یہ احادیث لکھ دی ہیں. ہمارا کام تو یہی تھا جو شیخ زبیر صاحب نے بھی آپ کو نقوی صاحب کہا تھا کہ علی کا کام تھا کہ حدیثیں لکھ دی ہیں, میں نے فہم تو لکھا ہی نہیں ہے اس کے اوپر. تو یہ فہم ان کے سامنے خود اپنی پبلک کو اس کے اوپر یہ درس دے لیں بس. یہاں تک میں نے آپ بھائیوں کے سامنے چند وضاحتیں رکھی تھی. موصوف آگے کہتے ہیں اور پھر چالاکیاں کرتے ہیں حدیثوں کے اوپر, اپنے حکم بدلنا شروع کر دیتے ہیں. یہ تو ضعیف تھی, ہم نے غلطی سے صحیح کہہ دیا تھا, اب ہم اس سے رجوع کرتے ہیں. میں کہتا ہوں مولویوں اس میں جو بخاری اور مسلم کی جو حدیثیں ہیں ان کو ضعیف ثابت کرو. اچھا آپ سمجھیں ذرا اس بات کو. بات یہ ہے کہ یہ جو حدیثوں کے اوپر اپنا حکم بدلنا شروع کر دیتے ہیں جو معاملہ ہے, ہم مرزا جی کی ویڈیو کو مکمل دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. مرزا جی یعنی کسی بھی روایت کے اوپر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فلاں عالم نے اس کو صحیح کہا ہے, فلاں نے اس کو ضعیف کہا ہے, فلاں عرب کے عالم نے اس کو صحیح کہا ہے, فلاں پاکستانی کے عالم نے اس کو ضعیف کہا ہے. مرزا جی خود علماء کی تحکیم پر ڈیپینڈڈ ہے. اور اس کے بعد مرزا جی کی کیفیت یہ ہے کہ مرزا جی شیخ زبیر جیسے جو علماء و محدثین ہیں ان کا باقاعدہ تذکرہ بھی کرتے ہیں, ان کی تعریفوں کے پل بھی باندھتے ہیں. اور ہر مطالعہ کرنے والا بھائی اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ یہ شیخ زبیر کا انداز ہے اور شیخ زبیر جیسے جو علماء ہیں یہ ان کا انداز ہے کہ وہ تحقیق کرتے ہیں اور تحقیق کرنے کے بعد اگر مثال کے طور پہ تحقیق میں کسی حدیث پر وہ حکم لگاتے ہیں صحیح ہونے کا اور بعد میں دوران تحقیق انہیں یہ پتہ لگتا ہے کہ اس حدیث پر جو اصول حدیث کی بنیاد پر میں نے یعنی صحیح ہونے کا جو حکم لگایا تھا وہ صحیح نہیں تھا, یہ حدیث تو ضعیف ہے, تو وہ اس کے ضعیف ہونے کا بیان کرتے ہیں. اسی طرح ایک اور چیز کو بھی سمجھیں کہ دیکھیں بعض مرتبہ ایک حدیث سے جو سینس نکالا جا رہا ہوتا ہے اس سینس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یا اس پہ مطلع نہ ہونے کی وجہ سے پہلے حضرات علماء کرام اس حدیث کے بارے میں بات کرتے ہوئے یعنی کہ ضعیف ہونے کی کوئی بحث کرتے ہی نہیں, کیونکہ انہیں نہیں پتا ہوتا کہ اس سے ایسے باطل مفہوم بھی کشید کیے جا سکتے ہیں. وہ اس کی نہ صحت کو جانتے ہیں نہ اس کے ضعیف ہونے کو جانتے ہیں, وہ بس مشہور ہونے کی وجہ سے اسے بیان کر رہے ہوتے ہیں.
بعد میں جب انہی کے سامنے اس حدیث کے اوپر اس طرح کی کوئی بحث ہوتی ہے کہ اس سے کوئی باطل مفہوم کشید کیا جا رہا ہوتا ہے، تب وہ محتاط ہو کر اس کی تحقیق کرتے ہیں، اور تحقیق کرنے کے بعد جب ان کو یہ بات پتہ لگتی ہے کہ یہ روایت تو ضعیف ہے، تو پھر وہ اس کے ضعیف ہونے کی بحث کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں سمجھیں، مرزا جی تو چونکہ نرے جاہل ہیں، مرزا جی کے پلے تو یعنی علمی اصولی باتیں ہیں ہی نہیں، یہی وجہ ہے کہ مرزا جی جو ہے یہاں پر اس چیز کو نہ سمجھنے کی ایسے کہتے ہیں، اور پھر چالاکیاں کرتے ہیں حدیثوں کے اوپر، اپنے حکم بدلنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تو ضعیف تھی، ہم نے غلطی سے صحیح کہہ دیا تھا، اب ہم اس سے رجوع کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں مولویوں، اس میں جو بخاری مسلم کی جو حدیثیں ان کو ضعیف ثابت کرو۔ اب مرزا جی بخاری مسلم کی حدیثوں کو ضعیف ثابت کرنے کی بات نہیں ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم آپ کے بیان کردہ مفہوم کو غلط ثابت کرتے ہیں۔ اب چاہے وہ مفہوم آپ قرآن کی آیتوں کو سنا کے ہی کیوں نہ بیان کر رہے ہیں، بات بخاری مسلم کے نہیں، آپ قرآن کی ہی آیات کو اگر مثال ہے بیان کرو، اور اس سے آپ یہ نتیجہ نکال کر دو جو باطل نتیجہ آپ نکال کے دے رہے ہوتے ہو، جیسے کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خارجیوں سے مناظرے کے دوران میں جب خارجیوں نے ان الحکم الا للہ والی آیت پڑھی، مطلب کیا کہ حاکمیت تو صرف اللہ کی ہے۔ اب اس سے وہ جو باطل مفہوم ایک اپنا نکالنا چاہ رہے تھے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل شام کا نیزوں پہ قرآن اٹھائے جانے کو اور قرآن کو حکم بنائے جانے کو، اس کو قبول کر لیا تھا، اسے تسلیم کر لیا تھا، تو خارجیوں نے باقاعدہ یہ اعتراض کیا کہ علی نے غیر اللہ کو حکم بنا لیا، اور آیت یہ پڑھی ان الحکم الا للہ، کہ حکم تو صرف اور صرف اللہ کی، حکم تو صرف اور صرف اللہ ہے۔ تو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یہ بات کہی، کلمۃ الحق ارید بہا الباطل، کہ جو انہوں نے جملہ پڑھا ہے، جو آیت پڑھی ہے، جو بات پڑھی ہے، وہ بالکل صحیح ہے، جب مراد انہوں نے اس سے لی ہے وہ بالکل باطل ہے۔ مرزا جی کی کیفیت، حالت ان خارجیوں کی طرح ہے کہ مرزا جی بخاری مسلم کی روایتیں پڑھتے تو ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے اس سے جو مفہوم بیان کرتے ہیں وہ مفہوم ضعیف اور باطل ہوتا ہے۔ تو اب جب اس مفہوم کو رد کر رہے ہوتے ہیں علماء کرام، تو چو چلا کے نا بیوہ عورتوں کی طرح کہہ رہے ہیں کہ جی او مولویوں، بخاری مسلم کی جو حدیثیں ان کو ضعیف ثابت کرو۔ نہیں مرزا جی، ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی، ہم آپ کے بیان کرتا جب مراد ہے نا اس کا باطل ہونا ثابت کر دیں گے، آپ اپنی موت مر جائیں گے۔ اس کے بعد کہتے ہیں تم چھپے ہوئے منکرین حدیث ہو، اور یہ میں نے شاہ جی بہت پہلے آپ کو کہا تھا کہ جتنے ناسبی ہوں گے نا یہ منکرین حدیث بھی ہوں گے، یہ لازم و ملزوم ہے۔ سنو ذرا غور طلب بات، مرزا جی نے اسی ویڈیو میں سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے اندر جو حدیث وارد ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ معاویہ کو ہدایت کرنے والا اور ہدایت کی طرف لانے والا بنائے، تو اس حدیث کے اوپر مرزا جی نے یہ بات کی، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہادی اور مہدی دعا قبول ہوئی ہے اور یہ کریکٹر ہے، تو آپ پھر خود فیصلہ کر لیجئے، یا تو آپ کہہ دیں دعا قبول نہیں ہوئی، یا کہہ دیں آپ کے بھائی حدیث ہی جعلی ہے۔ یہ ہے مرزا جی کا انداز، جو مرزا جی یہاں کہہ رہے ہیں نا کہ تم چھپے ہوئے منکرین حدیث ہو، اور یہ میں نے شاہ جی بہت پہلے آپ کو کہا تھا کہ جتنے ناس بھی ہوں گے نا یہ منکرین حدیث بھی ہوں گے، لازم و ملزوم ہے۔ ہادی اور مہدی والی جو روایت ہے اس پہ مرزا جی نے کوئی اصولی بحث کی ہے؟ نہیں، مرزا جی نے اس کے اندر اپنی باطل مراد کو گھسیڑا ہے کہ سیدنا معاویہ کا کریکٹر ہی وہی نہیں تھا۔ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے لیے دعا کی ہے دعا قبول ہوئی ہے؟ نہیں، یا تو یہ کہیں دعا قبول نہیں ہوئی، یا یہ کہیں حدیث جعلی ہے۔ نہیں، ہم یہ دونوں ہی نہیں کہیں گے، اور یہ جب وقت وہاں آئے گا ہم مرزا جی کو بتائیں گے کہ مرزا جی آپ کی مراد بالکل باطل ہے۔ لیکن مرزا جی نے اس حدیث سے جان چھڑانے کا انداز دیکھو کیسا منکرین حدیث والا اختیار کیا کہ یا تو آپ یہ کہیں حدیث قبول نہیں ہوئی، دعا قبول نہیں ہوئی، یا آپ یہ کہہ دیں حدیث جعلی ہے۔ یہ تو منکرین حدیث کا انداز ہے کہ اپنی عقل کے اوپر تول کر حدیث کو رد کر دو۔ تو مرزا جی بات یہ ہے کہ جتنے، جیسے آپ نے کہا نا کہ جتنے ناس بھی ہوں گے نا یہ منکرین حدیث بھی ہوں گے، تو مرزا جی اسی طرح جتنے رافضی ہوتے ہیں آپ جیسے وہ بھی منکرین حدیث ہوتے ہیں۔ ہر وہ حدیث جو ان کے باطل مراد کے خلاف آ جائے یہ اس حدیث کا بڑے ہی ظالمانہ انداز کے اندر انکار کرتے ہیں، جیسے کہ آپ نے ہادی اور مہدی والی روایت کا کیا۔
اس کے بعد آگے کہتے ہیں کیونکہ صحیح حدیثیں ان کی موت ہیں. بے شک ہر باطل کے اوپر جو آدمی ہے اس کے لیے صحیح حدیث موت ہے. مرزا جی آگے کہتے ہیں ان کے لیے مجبوری ہے کہ یہ منکرین حدیث ہو جائیں. آپ دیکھیں جتنے ناسبی ہیں نا. اچھا یہاں میں ایک آپ کو بات بتاؤں. 17 ستمبر 2020 میں نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ایک بھائی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی کہ ناسبی کون ہوتے ہیں. تمام بھائیوں سے درخواست ہے کہ لازمی اس ویڈیو کو دیکھیں تاکہ یہ چیز سمجھ میں آئے کہ مرزا جی جو ناسبی کا راگ آلاپتے رہتے ہیں یہ ذرا واضح ہو جائے. مرزا جی اصل میں ہر اس آدمی کو ناسبی کہتے ہیں جو مرزا جی کی باطل مرادوں کو اور بیان کردہ بکواسوں کو نا مرزا جی کی جو آدمی رد کرتا ہے اس کو اصل میں مرزا جی ناسبی کہتے ہیں. یہ سمجھے ذرا اس بات. اصطلاحی اعتبار سے جس کو ناسبی کہا جاتا ہے مرزا جی کے رد کرنے والوں کو بغور دیکھ لیں, اس ویڈیو کو دیکھ لیں. میں نے اس ویڈیو کے اندر یہ وضاحت دی ہے کہ ناسبی کون ہوتے ہیں, آپ اسے بغور دیکھ لیں, بغور سن لیں. ناسبی کس کو کہا جاتا ہے وہ تعریف ان حضرات کے اوپر منطبق کر کے دیکھیں کہ جن کو مرزا جی بار بار ناسبی کہہ رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ وہ کسی بھی طرح ناسبی نہیں ہے, صرف مسئلہ ان کا یہ ہے وہ مرزا جی کی باطل مراد کو رد کر رہے ہوتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ مرزا جی عام عوام کو ان سے متنفر کرنے کے لیے انہیں ناسبی کے تمغے دے رہے ہوتے ہیں. اچھا جی کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں جتنے ناسبی ہیں نا محموم احمد عباسی کو دیکھ لیں. یہ مرزا جی نے محموم احمد عباسی ہی کہا ہے, محمود احمد عباسی کو. روانی میں مرزا جی بہت سارے جملے غلط بول جاتے ہیں. اسی طریقے سے فیض عالم صدیقی کو دیکھ لیں, ہیں تو اہل حدیث کے لبادے میں, وہ بھی منکرین حدیث تھا. اب یہ جتنے بھی ہیں نا سب کے ساتھ چھپے ہوئے منکرین حدیث ہوتے ہیں. تو یہ بخاری مسلم کو ضعیف ثابت کریں تاکہ آپ کے سر کے اوپر ایٹم بوم آپ کی عوام گرائے اور آپ کو گریبان سے پکڑ کے نا ان کو منبروں سے نیچے اتارے. مرزا جی سے ہم کہتے ہیں مرزا جی عوام تو چلو یہ کام کر ہی لے گی بقول آپ کے, آپ کرو نا کسی دن یہ کام. سنو ذرا بات کو سنو. مرزا جی سے کوئی بولے مرزا جی یعنی آپ غار کے اندر اپنی بیٹھے ہوئے ہیں, اب اس غار میں سے باہر آئے, باہر آ کر اس انقلاب کی ابتدا آپ ہی کیوں نہیں کر لیتے؟ عوام وہ ایٹم بوم گرائے, اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ ہی جو یہ ناسبی حضرات جو یعنی کہ منبروں پر بیٹھے ہوئے ہیں بقول آپ کے, آپ ہی ان کے گریبان پکڑ کے ان کو منبروں سے نیچے اتار لیں نا. کسی ایک کو آپ اتارنے کے لیے بسم اللہ کر لیں, عوام آپ کے پیچھے, وہ لازمی بات ہے وہ بھی کر لیں. امام انقلاب آپ ہی بن جائے نا, لیکن آپ نہیں کریں گے ایسا کیونکہ ہم آپ کی فطرت کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں. آپ تو صرف عوام اور علماء کے درمیان میں ایک خلش پیدا کرنے کے لیے کھڑے کیے گئے ہیں. آپ عوام کو علماء سے متنفر کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں, اس کے علاوہ آپ کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. اور دیکھیں مرزا جی نے یہ کہا کہ یہ بخاری مسلم کی روایت کو ضعیف ثابت کریں نا تاکہ آپ کی عوام آپ کو سمجھے ذرا اس بات کو. پتہ نہیں مرزا جی کون سی دنیا کے اندر رہتے ہیں. آپ نے تفسیر قرآن لیکچر نمبر 312 سورہ حدید کی تفسیر میں آپ نے کہا تو ہے کہ آج کے کمزور مسلمان کو آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں کہ اس کو پتہ نہیں, اس کو تو جو ٹوٹا پھوٹا دین پہنچا. آج آپ کی نظر میں تو مسلمان آج کا کمزور ہے, اس کو ڈاؤٹ دیا جا سکتا ہے. تو بخاری مسلم کی روایتوں کو بھی ان کا کہ ضعیف ثابت کر. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کی بیان کردہ مراد کو لے کر بخاری مسلم کی کسی روایت کو آپ کے سامنے بیٹھ کر ضعیف ثابت کر دے, آپ کیا کر لیں گے؟ کیونکہ آپ تو نرے مقلد ہیں. تحقیق کے وہ اصولیات جو علماء کرام یعنی جانتے ہیں اور بیان کرتے ہیں, جس پر وہ بخاری مسلم کا دفاع بھی کرتے ہیں, مرزا جی آپ میں تو وہ علمی صلاحیت و لیاقت ہے نہیں. اب رہ گئے کہ اگر بخاری مسلم کی کسی روایت پر فرض کریں کہ میرے جیسا یعنی ایک کم علم, ایک بالکل کم علم آدمی, میرے جیسا بالکل حقیر آدمی, اگر وہ آپ کے سامنے بیٹھ کے بخاری مسلم کی روایت پہ اعتراض کر دے, علمی اعتبار سے اصولی اعتبار سے اعتراض کرے, عقلی اعتبار آپ کی طرح عقلی اعتبار سے نہیں علمی اعتبار سے, آپ اس صورت میں کیا کر لیں گے سوائے اس کے شیخ زبیر نے یہ کہا, ناصر الدین البانی نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا. آپ ہی سے پوچھا جائے گا یہ وہی تو حضرات ہیں کہ جن کو آپ گریبانوں سے پکڑ کے منبروں سے اتروانا چاہ رہے ہیں. آپ کے پلے تو کچھ ہے ہی نہیں, آپ کے پلے تو نہیں ہے. اور سنیں کہتے ہیں کہ کل تک تو آپ کہتے تھے قرآن و صحیح حدیث, قرآن و صحیح حدیث, تو یہ میں نے قرآن و صحیح حدیث بیان کی ہے, سلف کا, امام مسلم کا فہم بھی بیان کر دیا ہے. مرزا جی
آپ نے قرآن اور حدیث بیان کرتے ہوئے اسی قرآن اسی حدیث کے اوپر سلف کا فہم کیوں نہیں بیان کر دیا؟ آپ نے قرآن کو بیان کرتے ہوئے جو آیات آپ نے اپنی یہ باطل مرادوں کے لیے آپ نے جو آیات بیان کی اور جو احادیث آپ بیان کریں گے یا جو اب تک کی ہیں ان کے لیے ہی آپ نے کیوں نہ سلف کا فہم بیان کر دیا؟ کیونکہ اس کے بیان میں اس کے فہم میں سلف آپ کا ساتھ نہیں دے رہے تھے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے ان سے کنارہ کشی کو ہی اپنے لیے بہتر جانا. اور ابھی آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ سلف کا امام مسلم کا فہم بھی بیان کر دیا ہے, تو وہ جو امام مسلم کا آپ نے فہم بیان کیا وہ کس لیے بیان کیا ہے؟ جو آپ آگے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اوپر تنقید کرتے ہوئے اور ان کی تنقید کرتے ہوئے جو باتیں کرے ہیں, امام مسلم تو آپ کے ساتھ اس میں نہیں کھڑے ہوئے, تو کیا آپ پبلک کو چونا لگا رہے ہیں؟ ایسے تو نہیں لگے گا چونا. ہاں, آپ کی جو اندھی بہری لنگڑی لولی مقلد عوام ہے وہ تو شاید آپ کی بات سن کے وہ آشو آشو کرنا شروع ہو جائے, لیکن ہم تو نہیں اس کے اوپر کوئی بات کریں گے. اچھا جی, کہتے ہیں اور ایک میرے جو فیوریٹ سلف ہے, یہ اب تک کی گفتگو میں مرزا جی کے جو فیوریٹ جملے نا ان میں سے, یعنی میرے جو فیوریٹ جملے ہیں جو مرزا جی فرماتے ہیں, تو ان میں میرا ایک اور فیوریٹ جملہ ہے یہ جو مرزا جی نے کہا, اور ایک میرے جو فیوریٹ سلف ہے, فیوریٹ سلف, یہ بھی اچھی بات, فیوریٹ سلف, میرے جو فیوریٹ سلف ہے. اب یہ سمجھے ذرا اس بات کو, فیوریٹ سلف کیا ہوتا ہے مرزا جی؟ ایک بات ہے نا, مقلد جن کی تقلید کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کی نظر میں کیا ہوتے ہیں؟ فیوریٹ تو ہوتے ہیں. مقلدین جن آئمہ کی تقلید کر رہے ہوتے ہیں وہ آئمہ ان کی نظر میں ہوتے ہیں کیا ہے؟ اصل میں فیوریٹ تو ہوتے ہیں. اور یہ جو آپ نے کہا کہ اور ایک میرے جو فیوریٹ سلف ہیں, تو اس سے مراد کیا ہے؟ آپ سلف میں دیگر آپ کے فیوریٹ نہیں؟ اچھا, وہ تو ہم ابھی آگے پڑھیں گے نا کہ یہ جو انہیں فیوریٹ کہہ رہے ہیں یہ کیوں کہہ رہے ہیں, اور ہمارے جواب کے بعد وہ بھی ان کے فیوریٹ نہیں رہیں گے. میں ان کا فہم بھی بیان کرتا ہوں. اچھا, جو ان کا اب یہ یہاں سے نا, ہمیں یہاں سے جاگنے کی ضرورت ہے. اب جو مرزا جی آگے کرنے جا رہے ہیں نا, وہ ہمیں یہاں سے جاگنے کی ضرورت ہے. سنو ذرا, مرزا جی نے بات جو شروع کی تھی, مرزا جی یہ بات شروع کرتے ہوئے کہہ چکے تھے, شروع میں ہی مرزا جی نے یہ بات کہی تھی کہ میں اللہ کا فہم بیان کروں گا, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم بیان کروں گا, اور ہمارے سلف کا فہم. اور مرزا جی نے آگے گفتگو کرتے ہوئے ایک جگہ یہ بات کی تھی کہ امام مسلم نے جو اپنی کتاب میں لکھا وہ مسلم کا فہم ہی ہمیں دکھانا ہوگا, اپنے مولویانہ نہیں دکھانا ہوگا فہم یا کسی اور کا. لیکن مرزا جی نے بات جو کرنی ہے قرآن اور حدیث اور سلف کے فہم سے بات کرنی. کس پہ؟ ان سوالات پہ جو مرزا جی سے علی الحسن نقوی صاحب کریں گے. سنیں ذرا بات کو. اب ہونا کیا چاہیے, یہاں فل اسٹاپ ہو, قرآن بیان کریں, حدیث بیان کریں, اور اس قرآن اور حدیث پہ سلف کا فہم بیان کریں جو سلف نے اس سے مراد لی ہے. لیکن مرزا جی وہ نہیں کر رہے. یہ یہاں سے میں جاگنے کی ضرورت ہے. مرزا جی کیا کرنے جا رہے ہیں ذرا سننا. مرزا جی کہتے ہیں ایک میرے جو فیوریٹ سلف ہے, میں ان کا فہم بھی بیان کرتا ہوں. پھر شاہ جی آپ سوال جواب شروع کریں جس پہ میں نے اس ریسرچ پیپر کا اختتام کیا ہے, جو اہل سنت میں سب سے بڑے امام ہیں. یہ مرزا جی کا اپنا ہی بنایا ہوا اصول ہے, جو اہل سنت میں سب سے بڑے امام ہیں. مرزا جی سے کوئی پوچھے گا مرزا جی اہل سنت میں سب سے بڑے امام ہے, آپ کو کسی نے کہا؟ ہے آگے جن کا نام لیں گے ان کے لیے مرزا جی ابتدا کر رہے ہیں کہ یہ اہل سنت میں سب سے بڑے امام ہے. مرزا جی کیسے اہل سنت میں بڑے امام؟ یاد رکھیں اس بات کو, اہل سنت کے سب سے بڑے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کسی دھوکے میں نہیں آنا. یہ مرزا جی جو ہے وہ جو ان کے پیچھے ہیں, جو ان کی فنڈنگ کرتے ہیں, انہیں ڈکٹیشن دیتے ہیں, یہ مرزا جی ان کے لیے یعنی بول رہے ہیں یہ بات کہ یہ اہل سنت میں سے سب سے بڑے امام نہیں. اہل سنت کے سب سے بڑے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر ان کے بعد کوئی امام ہے تو ابو بکر ہے, ان کے بعد کوئی امام ہے تو عمر ہے, ان کے بعد کوئی امام ہے تو عثمان ہے, ان کے بعد کوئی امام ہے تو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہے. یہ اہل سنت کے امام. سنیں ذرا بات. کہتے ہیں اہل سنت میں سب سے بڑے امام, ان سے بڑا کوئی امام نہیں ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 241 ہجری کے استاد, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 189 ہجری کے شاگرد خاص, اور امام بخاری المتوفی 256 ہجری کے دادا استاد, امام ترمذی المتوفی 289 ہجری کے پردادا استاد, اہل سنت کے سب سے بڑے امام, ہر فیلڈ کے امام, امام محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ تعالی علیہ وآلہ السلام المتوفی 204 ہجری. باقی تو کچھ فقہ میں کے امام ہیں, کچھ حدیث کے امام ہیں. یہ وہ شخص ہے جو فقہ میں بھی امام ہے, حدیث میں بھی امام ہے, منطق میں بھی امام ہے, علم الکلام میں بھی امام, ہر معاملے میں. اور ایسا امام جسے سنی شیعہ دونوں مانتے ہیں.
کیونکہ امام موسیٰ کاظم رحمہ اللہ کے یہ شاگرد تھے. توجہ کیجیے گا درست بات. نمبر ایک مرزا جی جیسا آدمی جسے جو خود اپنے لیے بات کہتا ہے کہ تھوڑی بہت شاجی سانو بھی عربی آندھی ہے, قرآن پاک کی الحمدللہ عربی مکمل آتی ہے, احادیث کی بھی وہ معاملات کر لیتے ہیں. یہ مرزا جی کا تعارف ہے. سنو ذرا بات کریں. مرزا جی کہتے ہیں امام شافعی کے لیے کہ حدیث میں بھی امام ہیں, فقہ میں بھی امام ہیں, منطق میں بھی امام ہے, علم الکلام میں بھی امام ہے, ہر معاملے میں امام, اور وہ سب سے بڑے امام. یہ وہ آدمی کہہ سکتا ہے جو خود ان چاروں چیزوں میں کم سے کم ایک اچھے بڑے درجے کا شاگرد ہو. جس آدمی کو حدیث کا پتہ نہ ہو, فقہ کا پتہ نہ ہو, منطق کا پتہ نہ ہو, علم الکلام کا نہ پتہ ہو, جس آدمی کو ان چیزوں کا نہیں پتا, وہ امام شافعی کے لیے یہ بات کیسے کر سکتا ہے کہ یہ سب چیزوں کے اندر یہ بڑے تھے, اہل سنت کے سب سے بڑے. آپ خود دیکھو, آپ سمجھو ذرا. ایک ڈاکٹر بتا سکتا ہے نا کون سب سے بڑا سرجن ہے, کون سب سے بڑا ڈاکٹر ہے. ایک انجینئر بتا سکتا ہے نا کون سب سے بڑا انجینئر. مرزا جی انجینئر, آپ مرزا جی بتا سکتے ہیں نا کون بڑا انجینئر ہے, اگر مرزا جی انجینئر ہی ہو, نقل مار کے پاس نہ ہوئے ہوں. سمجھے ذرا بات کو, تو مرزا جی بتا سکتے ہیں نا کہ سب سے بڑا انجینئر کون ہے. تو اسی طریقے سے مرزا جی آپ کون ہو جو آپ بتا رہے ہو یہ بات کہ امام شافعی اہل سنت کے سب سے بڑے امام ہیں, ہر چیز میں سب سے بڑے امام. نہیں, اصل میں مرزا جی وہ آگے جو بتانے جا رہے تھے نا اس کی سند بیان کرنے کے لیے لمبی چھوڑ رہے ہیں. سنو ذرا بات, امام شافعی کا اپنی جگہ مقام ہے, لیکن یہ کہنا کہ جی سب سے بڑے امام, یہ لفاظی ہے, یہ دھوکے بازی ہے. سنیں, اور اس کے بعد تو آپ دیکھیں کیا ہوا. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کیا ہوا. اس کے بعد وہ ہوا کہ سنو بھائی, توجہ سنو, نیپال سے مردے زندہ ہو کر آ گئے. لڈن جعفری دوبارہ سے زندہ ہو گیا, اور لڈن جعفری اب نہیں جا رہا. کیوں نہیں جا رہا؟ مر جاؤں گا. اس طرح کے بہت سارے لطیفوں کے بعد ہم پیش کرتے ہیں مرزا جی کی نئی شیخی. مرزا جی فرماتے ہیں کہ شیعہ سنی دونوں امام شافعی کو مانتے ہیں, اس لیے کہ کیونکہ امام موسیٰ کاظم رحمہ اللہ کے یہ شاگرد تھے. امام یہ مرزا جی کی شیخی سنیں آپ ذرا. امام موسیٰ کاظم رحمہ اللہ, امام ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ الجرح والتعدیل کے اندر فرماتے ہیں کانا امام من ائمۃ المسلمین ثقہ و صدوق, کہ امام موسیٰ کاظم مسلمانوں کے اماموں میں سے ایک امام ہیں, قابل اعتبار اور سب سے سچے ہیں. سنو ذرا بات, صاحب کرامت, صاحب علم اہل بیت, بہت بڑی شخصیت ہے. مطلب آپ سمجھیں ذرا اس بات کو. امام موسیٰ کاظم رحمہ اللہ محتاج تعارف نہیں ہے, بچہ بچہ انہیں جانتا, لیکن سمجھیں ذرا اس بات کو. یہ اس ذاکروں والی لفاظی کرنا, ڈرامے بازی کرنا کہ امام شافعی شاگرد ہیں امام موسیٰ کاظم کے ہیں, دونوں کی الا ماشاءاللہ دونوں کی ملاقات بھی ثابت نہیں ہے. کہاں یہ سوال پیدا ہو کہ امام شافعی جو ہے وہ امام موسیٰ کاظم کے شاگرد ہیں. بھائی امام موسیٰ کاظم کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ, امام شافعی کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ, لیکن یہ کہنا کہ امام شافعی امام موسیٰ کاظم کے شاگرد ہیں, یہ انجینئر صاحب کی شیخی ہے. سمجھ رہے بات کو؟ اچھا جی, کہتے ہیں کہ امام شافعی اس لیے اہل تشیع کہ وہ کہتے ہیں نا کہ امام موسیٰ کاظم رحمہ اللہ ہم بھی ان کو مانتے ہیں, ان کے اصحاب میں سے تھے. امام شافعی رحمہ اللہ ان کا شعر ہے جو ان کی اپنی کتاب میں ہے, نہ اس کو کفایت اللہ سنابلی صاحب ضعیف ثابت کر سکتے ہیں اور نہ صلاح الدین صاحب. یہ ان کی اپنی کتاب ہے دیوان الشافعی, چھپی ہوئی ہے, اور یہ ویسے بھی جرت نہیں کریں گے. ان کے سارے اپنے بڑے بزرگ امام ابن تیمیہ المتوفی 728 ہجری, امام ابن کثیر المتوفی 774 ہجری, امام ذہبی المتوفی 748 ہجری, یہ سارے بڑے اہل سنت قائمہ محدثین امام شافعی کے اشعار اپنی کتابوں میں نقل کرتے رہے ہیں. یہ والا شعر اہل تشیع کے خلاف جب بھی کتابیں لکھیں تو یہ شعر نقل کیا ہے کہ دیکھو ہماری جو سنیت ہے وہ اب دیکھو. سنو ذرا بات کو.
مرزا جی نے پہلی تو وہ پھینکی کہ امام شافعی امام موسیٰ کاظم کے شاگرد ہیں، پہلے تو یہ پھینکی. اس کے بعد مرزا جی کے دیکھو کام دیکھو، مرزا جی کہتے ہیں یہ جو امام شافعی کا شعر ہے جو ان کی اپنی کتاب میں ہے، اس کو کفایت اللہ سنابلی صاحب ضعیف ثابت کر سکتے ہیں، نہ صلاح الدین یوسف صاحب ضعیف ثابت کر سکتے ہیں. ہم کہ یہ ان کی اپنی کتاب ہے دیوان الشافعی چھپی ہوئی ہے. ہم کہتے ہیں مرزا جی یہ دیوان الشافعی امام شافعی کی کتاب ہے، سند تو بیان کرو. مرزا جی کے سارے اگلے پچھلے اکٹھے ہو جائیں، اگر سارے اگلے پچھلے اکٹھے ہو جائیں مرزا جی کے، تو دیوان الشافعی کی سند امام شافعی تک ثابت کر سکتے نہیں. بس مار دو دھول میں لٹ. وہ مرزا جی کے انداز میں آپ کو بتاؤں، مرزا جی بڑا کوڑ مارتے ہیں، یہ ان کے علماء کوڑ مارتے ہیں. مرزا جی جتنے چیمپئن ہیں نا کوڑ مارنے کے، شاید کوڑ مارنے والے ہو جتنے مرزا جی. اب بول دی پبلک میں اپنی دیوان الشافعی چھپی ہوئی ہے، امام شافعی کا شعر ہے. پہلے وہ دیوان الشافعی امام شافعی سے شاگرد ثابت تو کرو، نمبر ایک. نمبر دو، مرزا جی کہتے ہیں کہ جی اس کفایت اللہ سنابلی یا صلاح الدین یوسف میں سے کوئی اس کو ضعیف ثابت کرے. بے وجہ مرزا جی پنگا لیتے ہو، تمہیں ضرورت کیا؟ چھوڑو. چلو 5 سوال اب تک تو ہم مرزا جی کے مقلدین کے لیے دے چکے ہیں کہ مرزا جی سے جا کر وہ یہ سوال کریں، ہمیں اس کے جواب لا کے دیں کہ مرزا جی جو 100 سوالوں کے جواب دینے بیٹھے تھے نا اس میں، تو ہم اینڈ کے اندر آپ کو بتائیں گے مرزا جی نے اس ویڈیو میں 100 سوالوں کے جواب دیے ہیں، کتنے سوالوں کے جواب دیے مرزا جی. شروع میں جو مبالغہ انہوں نے کی تھی. لیکن اب اس بات کو ذرا سمجھیں کہ مرزا جی سے پوچھا مرزا جی چھوڑو نا کیوں کرتے ہو ایسی حرکتیں، تمہیں زیب نہیں دیتے، ایک تو تمہارے بس کی روگ نہیں ہے یہ علمی باتیں کرنا، اوپر سے بیٹھ کے تم لارے لپے مار دیتے ہو کہ جی نہ وہ ضعیف ثابت کر سکتے ضعیف ثابت کر سکتا. لو ہمارا چھٹا سوال آپ کے لیے، یہ میرے ہاتھ کے اندر سیر اعلام النبلا، آپ نے کہا نا کہ امام ذہبی بھی جو ہے وہ اپنی کتابوں میں شعر نقل کرتا ہے، یہ امام ذہبی کی کتاب ہے، اس کی یہ جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 355 کے اندر امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اس شعر کو اس سند کے ساتھ لائے ہیں. قد قال زبیر بن عبد الواحد الاسترابازی اخبرنا حمزہ بن علی الجوہری حدثنا ربیع بن سلیمان قال حججنا مع الشافعی فما ارتقى شرفا ولا هبط واد الا وهو يبكي وينشد. یعنی کہ امام ربیع بن سلیمان کو کہتے ہیں میں نے امام شافعی کے ساتھ حج کیا اور اس حج کے دوران میں انہوں نے یہ الفاظ کہے، وہ شعر کہے جو مرزا جی اب پڑھیں گے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام ذہبی نے اس کو زبیر بن عبد الواحد اس طرح بازی کی سند سے جو بیان کیا ہے کہ مرزا جی امام ذہبی اور زبیر بن عبد الواحد اس طرح بازی کے درمیان کی سند کہاں ہے؟ نہیں سمجھو بات، چھوڑو نا تم مرزا جی وہ جاؤ گے تم کفایت اللہ سنابلی اور صلاح الدین یوسف چھوڑ دو تمہیں علماء معاف ہیں. تم ذرا اٹھو، کھولو کتابیں، جرت کرو، ہمت کرو. یہ زبیر بن عبد الواحد اس طرح بازی تک امام ذہبی سے ان تک سند ثابت کرو. نہیں تو پہلا تو کام وہ کرو نا، دیوان الشافعی سے آپ کہہ رہے ہو شعر پڑھا، یہ امام شافعی کی کتاب ہے، یہ دیوان الشافعی ان سے پہلے ثابت کر کے دکھاؤ کہ امام شافعی نے ایسی کوئی کتاب بھی لکھی ہے. ٹھیک ہے، سند کے ساتھ، سند جو ہے نا امام شافعی تک پہنچنی چاہیے کتاب کی. اچھا پھر اس کے بعد دیکھیں مرزا جی کہتے ہیں کہ ان کے سارے اپنے بڑے بزرگ امام ابن تیمیہ، امام ابن کثیر، امام ذہبی، یہ سارے اہل سنت کا امام محدثین امام شافعی کے اشارے اپنی کتابوں میں نقل کرتے رہے. غور سے سنو، مرزا جی کو جو ڈکٹیشن دیا جاتا ہے نا، مرزا جی بیٹھ کر جو بات کر رہے ہیں، مرزا جی اس کے اندر سے اپنی رافضیت کو نکال رہے ہوتے ہیں. اس کو پرکھنے والا آدمی چاہیے. مرزا جی کے اندر کا جو لفظ ہے، جو مرزا جی اصل میں تو رافضیت ہے نا، اہل سنت کے لباس میں یہ آدمی رافضی ہے نا. یہ سمجھو ذرا بات کو، یہ وہ محمود احمد عباسی یا فیض عالم صدیقی جیسے ناسبیوں کے پیچھے تو گیا کہ یہ اہل حدیث کے لباس میں، یہ خود آدمی، یہ خود رافضی ہو کر یہ جو اہل سنت کے لباس میں، یہ اپنی باتوں کے دوران میں یہ اپنی رافضیت کو نکالتا رہتا ہے. اگر آدمی غور کرے، دیکھو سنو ذرا بات کو، یہ اس جملوں کو کیسے بول رہا ہے. یہ کہتا ہے ان کے سارے بزرگ، ان کے سارے اپنے بڑے بزرگ، یہ جملے اس طرح شروع کرا، پانی پہ، ان کے سارے اپنے بڑے بزرگ، یہ جملوں کو اس طرح شروع کرتا ہے. امام ابن تیمیہ، امام ابن کثیر، امام ذہبی. اب دیکھو آگے کیا کہتا ہے، یہ سارے بڑے اہل سنت کا امام محدثین. یعنی پہلے جملوں کو کس طرح بولتا ہے، ان کے سارے اپنے بڑے بزرگ، جیسے کہ مرزا کا اس سے تعلق نہیں ہے. اس کے بعد مرزا آگے یہی بولتا ہوا کہتا ہے یہ سارے بڑے اہل سنت کا امام محدثین، کیونکہ وہ مرزا کو رٹوایا ہوا نا کہ تو اہل سنت بنا بیٹھا ہوا، اہل سنت کا امام محدثین. پہلے اوپر کہہ چکا ہے ان کے سارے اپنے بڑے بزرگ.
یہ ہے، ثابت کرتا ہے اندر سے مرزا کیا ہے؟ رافضی۔ اور سنیں ذرا بات کو، یہ امام شافعی کا اشعار اپنی کتابوں میں نقل کرتے رہے ہیں، یہ والا شعر اہل تشیع کے خلاف جب بھی کتابیں لکھی تو یہ شعر نقل کیا کہ دیکھو ہماری جو سنیت ہے وہ اب دیکھو۔ نہیں مرزا کیا بولے چلے جاتے ہیں، لوگوں نے اگر علماء اہل حدیث کی کتابیں نہیں پڑھی ہیں یا لوگوں نے ائمہ محدثین کی کتابیں نہیں پڑھی ہیں تو آپ اس کا فائدہ اٹھاتے ہو؟ مرزا جی کسی نے بھی یہ کہہ کر کہ یہ دیکھو ہماری جو سنیت ہے وہ اب دیکھو، نہیں الحمدللہ ہمیں ہماری سنیت ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں آپ لگے وہ خود کو اہل سنت ثابت کرنے میں، لوگ یقین نہیں کر رہے۔ کہتے ہیں سنو ذرا بات کو، کہتے ہیں ان کان رزن حب آل محمد، یہ شعر پڑھا۔ اب مرزا جی ترجمہ، مرزا جی کا کیا ہوا ترجمہ، سنو ذرا بات کو نا، میں یہ ترجمہ پڑھنے سے پہلے آپ کو مرزا جی کے ایک جملے پہ اشارہ دلاتا ہوں۔ مرزا جی نے اسی ویڈیو میں شروع میں کہہ رکھا ہے، تو میں نے اسی بت پرستی کو توڑا ہے کہ موقف جو لوگ دیتے ہیں ساتھ ریفرنس بھی بیان نہیں کرتے، کاؤنٹر چیک نہیں ہو سکتا، احادیث جو بھی بیان کرتے ہیں ان کی نمبرنگ بھی بیان نہیں کرتے، ضعیف و صحیح بیان کر جاتے ہیں، اور سب کے سب اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی، دیوبندی، سلفی یعنی اہل حدیث اور اہل تشیع کا بھی یہی حال ہے۔ کیا مطلب مرزا جی اپنی طرف سے کوئی بات کریں گے؟ اچھا اسی طریقے سے ایک اور سنیں، مرزا جی نے کہا ہے اسی ویڈیو کے اندر اپنی کہ امام مسلم نے جو اپنی کتاب میں لکھا وہ مسلم کا فہم ہی ہمیں دکھانا ہوگا، اپنے مولویانہ نہیں دکھانا ہوگا فہم یا کسی اور کا، یعنی فہم انہی کا آپ بتاؤ، اپنا ایسے ہی ہے نا، ٹھیک ہے۔ مرزا جی دیکھو قرآن نہیں پڑھ رہے، مرزا جی نے تو کہا تھا نا، میں نے آپ کو شروع میں توجہ لیتا ہوں، میں اللہ کا فہم بیان کروں گا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم بیان کروں گا اور ہمارے سلف کا فہم۔ یہ کسی کا شعر پڑھنا اس کا فہم ہے؟ یہ آپ امام شافعی کا شعر پڑھ رہے ہو، یہ کون سا فہم بتا رہا؟ یہ کوئی قرآن کی آیت ہے؟ یہ حدیث ہے۔ مرزا جی کے مقلدین غور کریں گے اس بات پر؟ مرزا جی کے مقلدین کہاں غور کرتے ہیں اس بات؟ کیا چونا لگا رہا ہے آدمی، قرآن پڑھ رہا ہے، حدیث پڑھ رہا ہے، سلف کا فہم، کون سا سلف کا فہم تھا اس کے اندر؟ اور جبکہ ابھی تو دیکھنا تمہارے گلے میں ہم نے وہ پھنسایا ہے جو تم سے نکالے سے بھی نکلے گا، نہ تم سے دیوان الشافعی ثابت ہو پائے گی، نہ یہ شعر صحیح سند سے ثابت ہو پائے گا۔ اس کے بعد پڑھنا، اس کے بعد کبھی زندگی میں پڑھنا ہے اس شعر کو، تم غیرت باقی ہوگی تو کبھی زندگی میں شعر کو تم پڑھو گے؟ کیونکہ ایک جاہل بے علم قسم کا ڈھیٹ جنگلی قسم کا آدمی تو پڑھ سکتا ہے، ایک حقیقی طالب علم جو جانتا ہے کہ یہ ثابت، وہ کبھی نہیں پڑھے گا۔ اور رہ گئی یہ بات اہل بیت کی محبت، اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس کے لیے ہمیں کسی ضعیف غیر ثابت شدہ شعروں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا ہم پر بڑا کرم۔ سنیں ذرا بات کو، کہتے ہیں ان کان رفضن حب آل محمد، مرزا جی دیکھو اب آگے کہہ رہے ہیں، لوگوں تم مجھے رافضی ہونے کا تانا دیتے ہو، ان کو بھی کہتے تھے، حالانکہ شیر کا ہونے کا تانا دیتے ہو، پھر آگے نتیجہ نہیں، ان کو بھی کہتے تھے۔ پھر مرزا جی شیر کے یہ معنی نہیں ہے، شیر کا معنی یہ ہے ان کان رفضن حب آل محمد، اگرچہ اہل بیت کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گھرانے سے محبت کرنا رافضیت ہوتا ہے، یہ ہے شعر کا معنی کیا ہے؟ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے محبت کرنا رافضیت ہوتا ہے، یہ شعر ہے بس، ان کا آنا رفضن حب آل محمد، یہ معنی ہے۔ مرزا جی اب دیکھو، لوگوں تم مجھے رافضی ہونے کا تانا دیتے ہو، ان کو بھی کہتے تھے، کس نے کہا؟ شعر میں تو نہیں، یہ تو آپ اپنی طرف سے کچھ رہے ہو نا مرزا جی، آپ کہنے جی میں مفہوم نکالوں، مفہوم؟ مرزا جی بھول گئے کیا؟ آپ تو یہ کہہ کے آئے ہیں پیچھے، آپ نے یہ کہہ رکھا ہے میں نے فہم تو لکھا ہی نہیں ہے اس کے اوپر، میں نے فہم تو، مرزا جی آپ تو فہم اپنا بتانے والے ہی نہ تھے، آپ تو قرآن اور حدیث بیان کرنے والے تھے، پھر کیا ہوا ایک دم سے؟ بات تو سیدھی سی ہے، ہر جگہ آپ نے اپنا ہی تو مفہوم گسڑا ہے، یہی تو ہم بتانا چاہ رہے ہیں۔ سنیں، یہ ہمیں نہیں صرف کہہ رہے، ہمارے بزرگوں کو بھی ان کے بزرگوں نے رافضی کہا ہوا ہے، سمجھے؟ یہ سمجھے بات کو؟ یہ ایک بھنگی نے، سنو ذرا بات کو، ایک بھنگی نے ایک مشیر کے گھر میں، ایک وزیر کے گھر میں جھگڑا دیکھا، اس کی بیوی نے مشیر کو کہہ دیا
چل بھنگی تو نے کبھی اپنا منہ دیکھا ہے؟ بھنگی نے آگے اپنے تمام بیوی بچوں کو جمع کیا اور کہنے لگا خوش ہو جاؤ، ہم اکیلے ہی بھنگی نہیں ہیں، وہ دیکھو وزیر کو بھی اس کی بیوی نے بھنگی کہا ہے۔ سنو ذرا بات کو، جس طریقے سے اس نے اپنے بھنگی ہونے کی سند نکالی نا، اب مرزا جی ہیں تو رافضی ہی نا، ہے تو رافضی ہی نا، اب لوگ مرزا جی کو رافضی رافضی کہہ رہے ہیں۔ اب مرزا جی نے کیا کرا، اپنے رافضی ہونے کی سند نکالنی ہے، مرزا جی کو کہا مجھے رافضی بھی کہہ رہے تو کیا ہوا، رافضی ہونا کوئی غلط تھوڑی ہوتا ہے۔ پہلے مرزا جی نے ناسبی ہونے کا اوپر خوب چیخ چلا لیے، محمود احمد عباسی یہ ہے، فیض عالم صدیقی ہے، وہ دوست سنا کے مرزا جی چپ ہو گئے۔ کہنا تو مرزا جی کو یہ تھا کہ سارے اہل سنت ناسبی ہیں، مرزا جی اصل میں کچھ دن میں ہی اعلان کر ہی دیں گے، لیکن سنو ذرا بات کو، سنو غور کرو۔ اب مرزا جی نے اپنے رافضی ہونے کی سند بیان کرنی کہ کسی طرح میرا رافضی ہونا میں کلیئرفائی ہو جائے، میرے اوپر کوئی بات نہ ہے نا، بھلے مجھے رافضی بھی کرو ٹینشن نہیں ہے۔ تو اس لیے مرزا جی کہتے ہیں یہ ہمیں ہی نہیں صرف کہہ رہے ہیں، ہمارے بزرگوں کو بھی ان کے بزرگوں نے رافضی کہا ہوا ہے، تو یہ سرٹیفکیٹ ہے الحمدللہ، تو یہ سرٹیفکیٹ ہے۔ اب دیکھو اگر کل کو ہم مرزا جی کو رافضی کہہ رہے ہوں تو مرزا جی کے مقلدین کو ناراض ہونا چاہیے؟ مرزا جی تو سرٹیفکیٹ کے لیے الحمدللہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں ہماری نسبت امام شافعی کے ساتھ الحمدللہ، ہماری نسبت امام شافعی کے ساتھ۔ دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، مرزا جی آپ کی نسبت کبھی بھی امام شافعی کے ساتھ نہیں ہو سکتی، کبھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے نہیں ہو سکتی، اول تو جو آپ فوراً جا کے ان کے پیچھے چھپنے لگے نا، ہم نے آپ کو رستے میں ہی پکڑ لیا، نہ تو کتاب ان کی ثابت، نہ یہ شعر ان سے ثابت، آپ ان کے پیچھے چھپ نہیں سکتے۔ ہاں ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک اور چیز، یہ میرے ہاتھ میں سیر اعلام نبلا ہے، اس کی جلد نمبر 7، اس کا صفحہ نمبر 344۔ بویتی وہ کہتے ہیں سالت الشافعی اصلی خلف الرافضی، کہتے ہیں ہم نے سوال کیا کہ رافضی کے پیچھے نماز پڑھ لوں، قال لا تصلی خلف الرافضی، رافضی کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا۔ مرزا جی تو کہتے ہیں نا بدعتیوں کے پیچھے نماز آتی ہے، ہم دیں گے مرزا جی کی اس ویڈیو کا مکمل جواب دیں گے انشاءاللہ، اللہ توفیق دے گا۔ سنو ذرا بات کو، مرزا جی تو کہتے ہیں نا بدعتیوں کے پیچھے نماز آتی ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں، لا تصلی خلف الرافضی، رافضی کے پیچھے نماز۔ اب مرزا جی آپ کو ایسی پھکی دے رہے ہیں، نہ اگلے چین آئے گا نہ نگلے چین آئے گا۔ آپ تو رافضی ہونے پہ الحمدللہ کہتے ہیں نا، اور امام شافعی کہہ چکے ہیں کہ رافضی کے پیچھے نماز ہوگی، تو آپ کی امام شافعی سے کسی بھی طرح نسبت ہو سکتی؟ الحمدللہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے نسبت تو الحمدللہ اہل سنت کی ہے، آپ جیسوں کی نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں انہوں نے کہا بالفرض اگر آل محمد کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے، شیعہ نہیں، نقوی صاحب شیعہ نہیں، انہوں نے کہا رافضی ہونا، ان کو رافضی کہا گیا، شیعہ بھی کہا جاتا نا، تو میں پوچھتا ہوں کون سی ایسے باتیں کی ہوں گی اہل بیت کی اگر محبت کو بیان کیا ہے، وہ تو رافضی نہیں کسی کو کہتے، وہ تو سارے ہی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے انہوں نے خلافت و ملوکیت ڈسکس کی تھی، یہ ہے اصل مسئلہ۔ ایک صاحب کہنے لگے چاند گول ہے، ایک صاحب کہنے لگے چاند گول ہے، لوگ حیرت سے دیکھتے رہے ہوں، اچھا چاند گول ہے کیسے؟ چاول چوکور ہے نا، چاول سفید ہے نا، یہ آپ سمجھے نہیں بات؟ چاند کے گول ہونے سے چاول کے سفید ہونے کا کوئی تعلق ہے؟ مرزا جی نے وہی ماری ہے کوڑ، مرزا جی کا بقول کوڑ مارتے ہیں مرزا جی، اٹھتے بیٹھتے ہی آدمی کوڑ مارتا ہے۔ سنو خود ہی نکال لینا نتیجہ، پہلے شیر کے معنی اپنے بنائے، اس کے بعد پہلے نتیجہ بھی دیکھو خود نکل رہے ہیں سارے۔ شیعہ نہیں نقوی صاحب، شیعہ نہیں، انہوں نے کہا رافضی ہونا، کیونکہ میں پوچھتا ہوں کون سی ایسی باتیں کیوں اہل بیت کی اگر محبت کو بیان کیا، تو رافضی نہیں، کسی کو کہتے ہیں وہ تو سارے ہی کرتے ہیں، اہل بیت کی محبت تو سبھی بیان کرتے ہیں۔ مرزا جی نے دیکھو اقرار کر لیا یہاں پہ کہ اہل سنت کی محبت تو سبھی بیان کرتے ہیں، مرزا جی مکر جائیں گے کچھ ہی دیر میں، سنت رہا۔ اس کا مطلب ہے انہوں نے خلافت و ملوکیت ڈسکس کی تھی، یہ ہے اصل مسئلہ۔ اور مسئلہ اس شعر کے اندر ہے نا، اس غیر ثابت شدہ شعر کے اندر آپ مائکروسکوپ لگا کر بھی دیکھو گے تو خلافت و ملوکیت ملے گا، یہ مرزا جی نے خود سے اس میں گھسڑ دیا ہے۔ پھر
خود سے جب مرزا جی نے اس میں گھسڑا نا تب مرزا جی کی حالت کیا ہے، مرزا جی کی حالت کیا ہے، سنو ذرا بات. اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی اب آپ خود اتنا بڑا آئیکن بن چکے ہیں، حالانکہ میں نہیں سمجھتا. وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ریفرنس کے بغیر بتایا کریں کہ آپ کا موقف کیا ہے اس مسئلے میں. تو میں نے اسی بت پرستی کو تو توڑا ہے. مرزا جی کہیں بھی اپنا موقف گھسڑیں گے؟ مرزا جی اسی بت پرستی کو توڑ کر آئے. بات آ رہی سمجھ میں؟ اب مرزا جی نے باقاعدہ یہ بات کہہ رکھی ہے. مرزا جی فرماتے ہیں کہ ان کو کہیں ہم نے یہ حدیثیں لکھ دی ہیں، ہمارا کام تو یہی تھا جو شیخ زبیر صاحب نے بھی آپ کو نقوی صاحب کہا تھا کہ علی کا کام تھا کہ حدیثیں لکھ دی ہیں. میں نے فہم تو لکھا ہی نہیں ہے اس کے اوپر، نہ موقف نہ مرزا جی کا اپنا ذاتی فہم. لیکن مجھے بتائیے یہ خلافت و ملوکیت والی جو کوڑ ماری ہے، ڈنڈی ماری ہے مرزا جی نے، یہ اس شعر میں ہے، یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، یہ امام شافعی کا فہم ہے؟ نہیں. یہ کس کا فہم ہے؟ یہ مرزا جی کا اپنا باطل مفہوم ہے جو اس کے اندر کہیں بھی نہیں تھا. اور اس کے بعد کہتے ہیں انہوں نے کہا ان کان رفضن حب آل محمد، اگر بالفرض اگر آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام رافضی ہونا، فلیشہد الثقلان انی رافضی، اے جن و انس اس بات پر گواہ ہو جاؤ کہ میں رافضی ہوں. چلو کر لو جو کچھ کرنا ہے. مرزا جی کے الفاظ جن و انس، اور میں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے من الجنت والناس، من الجنت والناس، یعنی شیاطین جن اور شیاطین ناس ہیں. سمجھے بات کو؟ مرزا جی نے شعر کو اپنا مفہوم دیا، اب عربی میں ٹرانسلیٹ مرزا جی کر رہے ٹرانسلیٹ من الجنت والناس. دیکھو مرزا جی آئیکن بن چکے نا مرزا جی عربی. مرزا جی کے یعنی پمفلیٹ کا ترجمہ عربی کے، پاکستان کے عربی کے سب سے بڑے ماہر آدمی نے اس کا ترجمہ کیا، اس کو مرزا جی نے صحیح کیا تھا، پڑھا نا ہم نے پچھلے دفعہ. وہ گواہ تھا کہ میں پھر رافضی ہوں. ٹھیک ہے، ہم اہل بیت کی محبت کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. یہ امام شافعی کے جو قول ہے نا، یہ پھینکنے والا نہیں ہے. یہ امام شافعی کا جو قول ہے یہ مرزا جی ہم آپ کی مان لیتے ہیں کہ یہ قول پھینکنے والا نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے مرزا جی آپ تو کہہ کر آئے تھے میں اللہ کا فہم بیان کروں گا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم بیان کروں گا اور ہمارے سلف کا فہم بیان کروں گا. تو شعر کا کیا کریں ہم؟ مرزا جی مطلب ہارڈ فیل نہ ہو جائے مرزا جی کا ہے. مرزا جی آپ نے تو کہا تھا نا قرآن بیان کروں گا، حدیث بیان کروں گا، فہم بیان کروں گا. آپ شروع میں تو بول کے نہیں آئے شعر بھی بیان کروں گا. آپ ابھی تو ہمیں کہہ رہے ہو پھینکنے والا نہیں. مرزا جی کہتے ہیں امام مسلم نے جو اپنی کتاب میں لکھا وہ مسلم کا فہم ہمیں دکھانا ہوگا، اپنے مولویانہ نہیں دکھانا ہوگا فہم یا کسی اور کا ہے. اسی طرح مرزا جی ہمیں قرآن اور حدیث سناتے، سلف کا فہم سناتے، شعر سنانا، شعر نہیں سنانا ہوگا. ہمیں کیا سنانا ہوگا؟ قرآن اور حدیث سنانا ہوگا، اور اپنی باطل مراد کے ساتھ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی مراد کے ساتھ. اچھا جی کہتے ہیں یہ عکاسی کرتا ہے خلیفہ اول سیدنا و مولانا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ علیہ السلام المتوفی 13 ہجری خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا قول سے بخاری میں امام بخاری لے آئے ہیں سیدنا حسین والے چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3751 کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت میں تلاش کرو. بھائی میرے توجہ کریں، بھائی میرے توجہ کریں. رسیاں پھینکی جا رہی ہیں اور دکھائے کیا جائیں گے؟ رسیاں پھینکی جا رہی ہیں، دکھائے جائیں گے سانپ. سنو ذرا توجہ سے، یہاں سے جاگنے کی ضرورت ہے. مرزا جی کہتے ہیں کہ یہ امام بخاری لے کر آئے، صحیح ہے، یہ عکاسی کرتا ہے شعر اس یعنی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی. سنو ذرا بات کو. وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا قول ترجمہ مرزا جی کیا بیان کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت میں تلاش کرو. ابھی سنو میری بات. اچھا ایک چیز ہے نا، پہلی بات بنیادی سمجھنے کی ہے. کسی کو وہی من الجنت والناس جو مرزا جی نے کہا نا، تب جنوں میں اور انسانوں میں مرزا جی جیسے بہت سارے ہیں، تو ہماری بات سنتے ہی کہ ان کو کوئی پریشانی نہ ہو جائے، تو اس لیے پہلے باتیں کر دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں کے اندر حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست احباب، بلکہ ساری دنیا سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے نہ لگ جائے.
اس سے پہلے تک وہ مومن ہو سکتا اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے نہ محبت کرنے لگ جائے. اسی طرح سنیں ذرا بات کو، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں تمہارے درمیان 2 وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، 2 وزنی چیزیں، یہ اور میں جدا نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم حوض کوثر پہ مجھ سے آ کر ملو. جب تک انہیں مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اللہ کی کتاب، دوسرے میرے اہل بیت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت کو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجاگر کر کے گئے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے واضح کیا ہے، اہل بیت نے ایک دوسرے سے محبت کر کے لازم کیا ہے. اور سنیں ذرا بات کو، باقاعدہ ہمیشہ سے ہر دور کے اندر اہل بیت کی محبت کا یعنی صحرا، حقیقی اہل بیت کی محبت کا صحرا الحمدللہ اہل سنت کو حاصل رہا ہے کہ کبھی تفریق نہیں کی، کبھی تقسیم نہیں کی، برابر کی سب سے محبت کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیاں ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بہنیں ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی بہنیں ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے بعد کے اندر ان سب کے پوتیاں ہوں، پوتے ہوں، نواسے ہوں، نواسیاں ہوں. اہل بیت نے ہمیشہ سب سے ایک جیسی محبت کی، سوائے اس کے کہ خود زبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کسی کی کوئی علیحدہ سے فضیلت آئی ہو تو اس علیحدہ فضیلت کو اس صحیح حدیث کی روشنی میں ہم بیان کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچی. ورنہ محبت ہونے کے اعتبار سے سب سے ایک برابر محبت، سب کی ایک برابر تعظیم کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اہل بیت کی محبت سے سرشار رکھے، اور کسی میں بھی صحابہ ہوں، اہل بیت ہوں، کسی میں کبھی بھی بھولے سے بھی ہم پر کوئی وسوسہ نہ آنے دے کہ ہم ان میں کوئی تفریق کریں، کسی کی درجہ بندی کریں، سوائے اس کے کہ جو صحیح حدیث سے ثابت ہے. اس کے بعد سنیں ذرا بات، چونکہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اہل بیت سے محبت وہ تو کرنی ہی ہے، لیکن سمجھے ذرا اس بات، اس کے لیے جھوٹے دلائل نہیں تراشنے، اس کے لیے جھوٹے من گھڑت دلائل نہیں تراشنے. او مولویو میں بخاری مسلم کی حدیثیں پڑھ رہا ہوں، انہیں ضعیف ثابت کر کے دکھاؤ. مرزا جی جو ڈھکوسلے مارتے ہیں، جو کوڑ مارتے ہیں، سنو ذرا بات کو. مرزا جی نے کہا کیا دیکھنا ہے؟ مرزا جی نے کہا 3751 دیکھنا ہے. ہم نے نکال لیا. اب بھائی میرے، یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، یہ فضائل اصحاب النبی ہے. مرزا جی نے کہا، ہم نے وہ نکالا. حدیث کیا ہے؟ سنو ذرا بات کو. ارکبو محمدن فی اہل بیتہ، ارکبو محمدن فی اہل بیتہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں ارکبو محمدن فی اہل بیتہ. مرزا جی اس کا ترجمہ کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ان کے اہل بیت کی محبت میں تلاش کرو. سنو ذرا بات کو. اب میں اگر ترجمہ بتاؤں نا تو جو چور کا عالم وہ میرا، یہ میرے ہاتھ میں فتح الباری ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی جو شرح کی، اس کی جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 68 پر وہ کہتے ہیں ارکبو محمدن فی اہل بیتہ. یہ اس لفظ کے معنی والمراقبۃ للشیء المحافظۃ علیہ یقول احفظوہ فیہم فلا تؤذوہم ولا تسیئوا علیہم. یہ مراقبہ کسی چیز کے ساتھ، یہ کیا ہے؟ المحافظۃ علیہ، اس کی حفاظت کرنا، اس کی نگہبانی کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کی نگہبانی کرنا. یقول احفظوہ فیہم، یوں کہا جاتا ہے، اس جملے کی مراد کو اگر سمجھا جائے تو یوں کہا جاتا ہے کہ فلاں کی محافظت کرو، فلا تؤذوہم، اسے تکلیف نہ دو، ولا تسیئوا علیہم، کسی برائی کا ان کی طرف انتساب مت کرو. او بھائی میرے پیارے، تب معنی کیا بنیں گے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے؟ سنو ذرا بات کو. ارکبو محمدن فی اہل بیتہ کا معنی بنے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، آپ کا خیال آپ کے گھرانے والوں کے خیال اور احترام میں رکھو. مرزا جی جب تم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھونکتے ہو،
جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر ازواج کی تنقیص کرتے ہو اور جو تمہیں ڈکٹیشن دے رہے ہیں وہ اصحاب رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ابو بکر عمر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد عثمان پر بکواس کر رہے ہوتے ہیں، عمر بن عاص ان پہ بکواس کر رہے ہوتے ہیں، تم وہ تمہارے پیچھے جو بیٹھے ہیں، تم مرزا جی ارے وہ جو تمہارے پیچھے بیٹھے ہیں، جب یہ تم بکواس کر رہے ہوتے ہو تمہیں یہ حدیث یہ ابو بکر کا اس وقت قول یاد آتا ہے؟ میں نے عرض کیا اہل بیت کی محبت اپنی جگہ ہے، اس کے لیے ہمیں صحیح حدیثوں کا معنی مفہوم بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس ابو بکر کے قول کو اس کی جگہ پہ رکھو، اللہ کی قسم تمہارا آئینہ تمہیں دکھے گا کہ تم کیا ہو۔ یہ قول تو تم پر آتا ہے واضح طور پہ کہ تم وہ شخص ہو کہ جو اہل بیت پر تنقیص کرتے ہو، رسول کی بیویوں پہ، رسول کے دمادوں پہ، رسول کے سسر پہ تم تنقیص کرتے ہو ان کی، تم ایسے بے شرم آدمی ہو۔ اور اس کے بعد مرزا جی آگے کہتے ہیں اور اہل بیت سے مراد سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے چیپٹر میں لے کر آئے ہیں۔ اہل بیت سے مراد یعنی کہ چیپٹر میں لے کے آئے، کیا مطلب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے چیپٹر میں اس کو لے کر آئے۔ کہتے ہیں بیویاں بھی اہل بیت ہیں اور وہ پنجتن پاک بھی اہل بیت ہیں، بیویاں بھی اہل بیت ہیں اور پنجتن پاک بھی۔ تو مرزا جی پنجتن پاک یہ تو خالص رافضیوں کی اصطلاح ہے، یہ تو خالص رافضیوں کی اصطلاح ہے پنجتن پاک، یہ اہل سنت کا قول تو نہیں۔ پنجتن پاک یہ تو خالص رافضیوں مولائیوں کا طریقہ ہی ہے۔ اب مرزا جی کہتا ہے مجھے اہل سنت مانو، مجھے رافضی نہ بولو۔ اب تو خیر آج تو مرزا جی نے اپنا رافضیوں کا اقرار بھی کر لیا ہے۔ اور سنیں ذرا بات کو نا، مرزا جی کہتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد سیدنا حسین رضی اللہ عنہ چیپٹر میں لایا بیویاں بھی اہل بیت ہیں اور وہ پنجتن پاک بھی اہل بیت ہیں، بس ہو گیا۔ مرزا جی یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے، یہ صحیح مسلم میں کتاب فضائل الصحابہ میں یہ حدیث نمبر ہے 6102 کہ حسین وہ کہتے ہیں حسین بن صبرہ کہ میں نے زید بن ارقم سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کون ہیں؟ کیا آپ کے ازواج اہل بیت سے نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا آپ کے ازواج بھی اہل بیت میں سے ہیں، آپ کے ازواج بھی اہل بیت میں سے ہیں، لیکن آپ کے اہل بیت وہ ہیں جن پر آپ کے بعد صدقہ حرام کر دیا گیا ہے۔ وہ کون ہیں؟ وہ آل علی ہیں، وہ آل عقیل ہیں، وہ آل جعفر ہیں، وہ آل عباس ہیں۔ کہا ان سب پر صدقہ حرام ہے؟ کہا ہاں۔ مرزا جی تو اسی ویڈیو میں آگے جا کے سیدنا عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بارے میں بکواس کریں گے، اسی ویڈیو میں مرزا جی پارٹ 2 میں آگے جا کے سیدنا عقیل کے بارے میں مرزا جی کے اندر کی خباثت باہر آئے گی۔ تو میں یہیں سے آپ کو بتاتا ہوا جا رہا ہوں کہ ویسے تو مرزا جی بڑے اہل بیت کی محبت کی باتیں کر رہے ہیں نا، یہ جو ارکب محمد اہل بیت ہی والے عبارت جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ والی پڑھی ہے، اس سے مراد اہل بیت نبی کون ہے؟ پوچھا گیا زید بن ارقم سے، زید بن ارقم نے کہا کہ وہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج، اور پھر کون؟ ہم آل علی و آل عقیل و آل جعفر و آل عباس و کل ہؤلاء حرمت صدقہ، کالا نام پوچھا گیا ان سب پہ صدقہ حرام؟ کہا یہ سارے مرزا جی پنجتن نہیں، یہ سارے کے سارے پنجتن نہیں، یہ سارے کے سارے علی فاطمہ حسن حسین بھی ہیں تو ساتھ میں عقیل کی اولادیں بھی ہیں، ساتھ میں عباس کی۔ اہل بیت میں سے حقیقی اہل بیت کو نکال کر بھی بے شرمی کے ساتھ خود کو اہل بیت کی محبت کا دعوے دار بناتے ہو۔ مرزا جی کہتے ہیں لیکن امام بخاری نے ناسپیوں کے سر کے اوپر ہتھوڑا مارا، حضرت حسین کے چیپٹر میں لے کر آئے ہیں جس سے چڑھتے تھے علیہ السلام۔ یہ سنیں ذرا بات کو، مرزا جی سے کوئی، مرزا جی بڑے ڈفر ترین آدمی ہے، مرزا جی سے کوئی پوچھے ذرا اس بات کو، یہ کون سیدنا حسین سے چڑھتا ہے؟ مرزا جی جن کو ناسبی کہتے ہیں، یقین کریں جن کو مرزا جی ناسبی کہتے ہیں ان کی تحریرات میں بھی ہمیں یہ چیز نہیں ملتی کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے کوئی چڑھتا۔ پتہ نہیں کیا جنگلی آدمی، لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے، سنی شیعہ فساد پھیلانے کے لیے جو منہ میں آتا ہے بکواس کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا سنو، ذرا توجہ سے میری بات سنو، بہت توجہ کرنے کی بات۔ یہ کہنا بھی بہت بڑی گستاخی ہے کہ یہ کہا جائے کہ کوئی سیدنا حسین سے چڑھتا ہے۔ کون چڑھے گا؟ نواسہ رسول سے کون چڑھے گا؟ جنت کے نوجوانوں کے سردار سے کون چڑھے گا؟ یار بڑا بے شرم آدمی ہے مرزا، یقین کریں، اس کو کون چڑھے گا؟
اور کیا وجہ ہوگی جو چڑھے گا؟ کیا وجہ ہوگی؟ کوئی وجہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ خانہ ساز قسم کی وجہیں ان مرزا جیسوں نے یعنی واقعہ کربلا وغیرہ بیان کر کے جو اپنا نام کمانا ہوتا ہے نا، جھوٹی واقعہ سنا کے، انہوں نے جو خانہ ساز وجہ تراشی ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی خدا نہ خواستہ، اللہ ہمیں معاف کرے، کہ کوئی سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما ان سے چڑھے، سوال نہیں پیدا ہوتا. کہتے ہیں یہ علیہ السلام کا مسئلہ بھی آج میں ڈسکس کروں گا، یہ علیہ السلام کا مسئلہ بھی آج میں ڈسکس کروں گا. پوچھو مرزا جی کسی نے پوچھا تھا کیا؟ یار سنو، میں پچھلی دفعہ بھی آپ بھائیوں کو توجہ دلے نا، یہ مرزا پریشان دماغ آدمی ہے. مرزا ایک پریشان دماغ آدمی، ذہنی بیمار آدمی ہے. آپ دیکھیں نا، یہ علیہ السلام کا مسئلہ بھی آج میں ڈسکس کروں گا. کیوں مرزا جی؟ اس پہ کوئی مسئلہ اے بی سی ڈی ریکارڈ نہیں کروایا مرزا جی؟ کروا دو، اس پہ بھی جرات کرا، اس پہ بھی کروا دو. سنو ذرا میری بات کو. مرزا جی کہتے ہیں یہ علیہ السلام کا مسئلہ بھی آج میں ڈسکس کروں گا. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ بخاری کا حوالہ دیتے ہیں 3748 کہ اس میں حسین علیہ السلام لکھا ہے. ہم بخاری کھولتے ہیں، او بھائی یہ پاکستان کے مولویوں دی بخاری ہے، عربی نسخے پڑھیں. آپ مکتبۃ الشاملہ سعودیہ کا سافٹ ویئر دیکھیں، سننا.com اہل سنت کی سب سے بڑی ویب سائٹ، سلفیوں کی ویب سائٹ ہے. حدیث کی کتابوں کی کھولے ذرا، اس میں بخاری ترجمہ نہیں دیکھنا، بخاری کی عربی پڑھیں. 3748 میں حسین علیہ السلام لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ حسین علیہ السلام. یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے. میرے بھائیوں توجہ سنیں ذرا بات کو. مرزا جی نے کہا کیا دیکھنا ہے ہمیں؟ صحیح بخاری. اور وہ بتا دوں ایک اور بات، مرزا جی نے کہا ہے پیچھے کہ صحیح مسلم پڑھنی ہے مکتبہ اسلامیہ والی. یہ غور سے دیکھ لیں، یہ ہم صحیح بخاری دکھائیں گے مکتبہ اسلامیہ والی. صحیح مسلم دیکھنی ہے مکتبہ اسلامیہ والی، صحیح بخاری ہم دکھا رہے ہیں مکتبہ اسلامیہ والی. اور مرزا جی کے فیوریٹ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مقدمہ بھی لکھا ہوا ہے. سنو بھائی، توجہ طلب بات ہے. اچھا جی، مرزا جی کہہ رہے ہیں کہ کھولو ذرا کتاب اور کھول کے دیکھو صفحہ نمبر، حدیث نمبر 3748. دیکھیں ذرا، ہم مرزا جی کے کہنے پہ ہم نے نکالا 3748. مرزا جی نمبر دیکھ لیں. مرزا جی کہ ہم غلط نمبر تو نہیں بتا رہے 3748 کا، یہ 3748. مرزا جی غور سے دیکھ لیں 3748. مرزا جی دکھ رہا ہے؟ اچھا دیکھیں 3748 پہ میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے. مرزا جی غور سے دیکھیں، یہاں علیہ السلام نہیں ہے. مرزا جی یہاں علیہ السلام نہیں لکھا ہوا. میں یہ اتنا دکھانا، یہ وہ کرنے کا مطلب یقین کریں صرف اتنا ہے. پتہ ہے مرزا جی آگے پنجابی میں کیا بول رہے ہیں؟ پھر اودے وچ مولوی بڑھ گیا. اب کٹ تو نہیں سکتے نا، کی کریے، کوشش تے کر رہے ہیں کٹنے. جی کیا معنی بن رہا ہے کہ علیہ السلام کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں صحیح بخاری سے. کیا مرزا جی کو ہم بولے؟ مرزا جی ہم پر تحریف کا الزام لگا رہے ہیں کہ ہم حدیث کی کتابوں میں سے الفاظ نکالیں گے. مرزا جی یقین کرو تم میں تو شرم ہے نہیں. مرزا جی کے سننے والوں سے ہم یہ کہیں گے یار کچھ تو بندے میں شرم اور حیا ہونی چاہیے. انتہائی بے غیرت آدمی ہے. کوئی بھی الزام لگا دیتا ہے بغیر کسی ثبوت کے، تہمتیں لگاتا ہے یہ بے شرم آدمی بغیر کسی ثبوت. اور دیکھو ذرا پھر میری بات سنو، مکتبہ اسلامیہ والی صحیح مسلم پڑھنی ہے. مرزا جی نے کہا ہے اسی ویڈیو میں مکتبہ اسلامیہ والی صحیح بخاری. مرزا جی کہتے ہیں 3748. دیکھو ہم نے 3748 نکالا ہوا ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے. مرزا جی کہتے ہیں یہاں علیہ السلام لکھا ہوا ہے. عربی دیکھو، یہ عربی میں نہیں ہے، یہ عربی میں نہیں ہے. اور سنو ذرا بات، یہ بڑا شوق ہے نا انٹرنیشنل نمبرنگ کا. سنو ذرا بات کو، یہ میرے ہاتھ میں دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان کی فتح الباری ہے. دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان کی چھپی ہوئی فتح الباری صحیح بخاری کی شرح. یہی جو مرزا جی نے روایت کا 3748، یہ دیکھ لیجئے گا ذرا 3748.
یہ دیکھ لیجئے اس کو ذرا. اب اس کے اندر بھی دیکھ لیجئے, یہ حسین بن علی لکھا ہوا ہے, علیہ السلام لکھا ہوا نہیں. میں کہتا ہوں مرزا جی بے شرمی کی انتہا ہے, جھوٹ بولتے ہو, پبلک کو دھوکہ دیتے ہو تم. ہاں ایک بات ہے مرزا جی, تم یا تو جاہل ہو, تم علم حدیث سے جاہل ہو, یا جان بوجھ کے یہ ڈرامے بازی کرتے ہو. تمہیں بھی پتا ہے بات کیا ہے, لیکن تم جان بوجھ کے ڈرامے بازی کرتے ہو. یا تو تمہیں ٹکے بھر بھی علم نہیں ہے باتوں کا. بھائی بعض ناسخین نے بخاری مسلم یا حدیث کی دیگر کتابوں میں اپنے رجحان کے مطابق توصیفی کلمات لکھتے ہوئے, تعظیمی کلمات لکھتے ہوئے, متن میں صحابی کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ لکھا ہو یا نہ لکھا ہو, انہوں نے تعظیماً توصیفاً ناسخین نے, لکھنے والوں نے, ٹائپ کرنے والوں نے ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ دیا. بعض لوگوں نے اپنے رجحان کے مطابق سیدنا علی و دیگر اہل بیت کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام لکھ دیا. یہ ناسخین نے کیا, اور چوچو کہہ رہے میں حدیث میں سے دکھا رہا ہوں. کوئی پوچھے یہ حدیث میں تھا؟ بات کے ناسخین نے, ٹائپ کرنے والوں نے اپنے رجحان کے مطابق, اپنی محبت کے مطابق اگر ان کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہ علیہ السلام لکھ دیا, تو اس کو دلیل بنا رہا ہے. کیا جاہل آدمی ہے. یہ ہے علیہ السلام کہنے کی دلیل. حالت دیکھو اس آدمی کیا. اور اس کو سننے والے وہی بات, دو قسموں کے لئے, ایک ہماری عام عوام, اس غریب کو تو پتہ نہیں ہے بقول مرزا جی کے, کمزور مسلمان, اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو جن کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اس کو سن رہے ہیں, وہ علماء سے رابطہ نہیں کرتے, رجوع نہیں کرتے علماء سے کہ پوچھ لیں, دیکھ لیں یہ جو کہہ رہا ہے بات اسی طریقے سے. یہ یا تو جنگلی بالکل جاہل آدمی ہے, بالکل جاہل, اس کو کچھ بھی نہیں پتا, اور پتا ہے تو اس کو پتا ہے یہ کاتبین کا معاملہ ہے, یہ ناسخین کا معاملہ ہے, یہ اصل کے روایت میں, اصل الفاظ میں نہیں تھا. دیکھو یہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق فتح الباری میں یہی حدیث, دیکھو پاکستانی نسخہ صحیح بخاری نہیں ہے یہ الفاظ, یہ بیروت لبنان کا نسخہ نہیں ہے یہ الفاظ. مرزا جی سنیں ذرا بات کو, مرزا جی غور طلب نکتہ ہے, یہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا نا. اور سنو آگے ہم مرزا جی کو اور دکھاتے ہیں, سنیے گا ذرا بات کو. آپ نے مرزا جی کہتے ہیں حدیث نمبر 6318 میں علی و فاطمہ علیہ السلام لکھا ہوا ہے. مرزا جی صحیح بخاری 6318, یہ 6318 میں مرزا جی عبارت دیکھ لو, ان علین ان فاطمہ اشتکتا, کہیں بھی علیہ السلام لکھا ہوا نہیں ہے. مرزا جی دیکھ لیں, غور سے دیکھ لیں, یہاں بھی نہیں لکھا ہوا. اور سنیں مرزا جی, ہم آپ کو ایک اور اشارہ دیتے ہیں. یہی حدیث صحیح بخاری کتاب فضائل اصحاب النبی حدیث نمبر 3705 پر بھی ہے, وہاں بھی علیہ السلام کا الفاظ عربی متن میں نہیں ہے. اسی طریقے سے مرزا جی اور دیکھیں, یہ صحیح بخاری فرض الخمس کا بیان, اس کے تحت یہ حدیث نمبر 3113 ہے, یہاں بھی عربی متن میں یہ علیہ السلام کے الفاظ نہیں ہے. مرزا جی صحیح بخاری میں سے ہی آپ کو 4 جگہ سے یہ حدیث دکھا دی, کہیں بھی علیہ السلام کے الفاظ نہیں ہے. اور سنو مرزا جی ایک اور چیز آپ کو بتاتے ہیں, یہ ہے صحیح مسلم. یہ صحیح مسلم کے اندر کتاب ذکر و دعا حدیث نمبر 6790. مرزا جی یہی حدیث 6318 جب بخاری سے بتا رہے تھے, یہی حدیث صحیح مسلم 6790 ہے, یہاں بھی علیہ السلام کے الفاظ نہیں. یہ تو بھی ہم آگے اور مزید اس پہ بات کریں گے علیہ السلام علیہ وسلم, لیکن میں صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں آپ سمجھیں مرزا جی کی حالت یہ ہے کہ مرزا جی بخاری کیا بتاؤں گا میں, بخاری قرآن بتاؤں گا, حدیث بتاؤں گا, صحابہ کا فہم بتاؤں گا, ناسخین کے لکھے ہوئے کو دکھا رہے ہیں. حالت دیکھو صاحب, یہ بتانے کا بیٹھا تھا بخاری مسلم, یہ بتانے بیٹھا تھا صحیح حدیث ہے, یہ بتانے بیٹھا تھا قرآن صحیح حدیث ہے, سلف کا فہم, اور بتایا کیا شعر ہے, بتایا کیا جو ناسخین نے اپنی طرف سے علیہ السلام میں لکھ دیا وہ کہ جاؤ کیا دیکھ لو مکتبۃ شاملہ
دیکھ لو مکتبۃ الشاملہ دیکھ لو. مرزا جی مکتبۃ الشاملہ کیوں دیکھ لیں؟ اصل کتاب دیکھ لو. مرزا جی اصل کتاب دیکھی نا بھی، آپ کو بھی دکھائی. مرزا جی نہیں ہے علیہ السلام. اب اگر کسی نسخے میں علیہ السلام کا الفاظ مرزا جی آپ کو دکھتا ہے تو یہ ناسخین کی طرف سے ہوگا نا، کیونکہ ہم نے ایک آپ کو حدیث صحیح بخاری میں 4 مقامات سے دکھائی، کہیں بھی یہ الفاظ. اور مرزا جی کہتے ہیں ابو داؤد میں 4646 حدیث نمبر میں علی علیہ السلام لکھا ہوا ہے، لیکن عربی والے پورشن میں. اور مرزا جی عربی والا پورشن ہم نے سب کا دیکھا، آپ کے کہنے پہ یہ 4646 ہی ہم نے ابو داؤد میں نکال لی. 4646 دیکھو ذرا سننا، توجہ سے میری بات سننا. 4646 ہے حدیث سفینہ، وہ جو مرزا جی اسی حدیث میں اسی ویڈیو کے اندر مرزا جی آگے بیان بھی کریں گے. سعید بن جمحان، توجہ سے سنو، توجہ سے. راوی کہتا ہے قال سعید قلت لسفینہ ان ہؤلاء یزعمون ان علی علیہ السلام لم یکن بخلیفہ. مرزا جی نے کیا تاثر دیا؟ ابو داؤد میں 4646 حدیث نمبر میں علی علیہ السلام لکھا ہوا ہے. حدیث سننے والے کو تاثر جائے، حدیث میں لکھا ہے، حدیث میں لکھا ہے. اب مرزا جی یہی کہہ رہے ہیں نا کہ میں حدیث بتا رہا ہوں، ہم نے تو حدیثیں لکھی ہیں. سنو بات کو، بڑی توجہ طلب بات. راوی کہتا ہے کہ قال سعید قلت لسفینہ، سعید بن جمحان نے سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ان ہؤلاء یزعمون ان علی علیہ السلام لم یکن بخلیفہ. یہ لوگ کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام خلیفہ نہیں ہے. یہ لوگ کہتے ہیں علی علیہ السلام خلیفہ نہیں. یہ حدیث کے الفاظ ہیں یا سعید بن جمحان کے الفاظ ہیں؟ سعید بن جمحان. اور مرزا جی ڈوب کے مر جانا چاہیے. آدمی پبلک کو دھوکہ دے تو مرزا جی کا وہی مرزا جی نے کہا نا کہ آج کا کمزور مسلمان جس کو آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں کہ اس تک تو دین ٹوٹا پھوٹا پہنچا ہے، یہی کمزور مسلمانوں کا مرزا جی آپ نے فائدہ اٹھایا ہوا. یہ حدیث کے الفاظ نہیں تھے، یہ سعید بن جمحان کا سوال تھا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ان ہؤلاء یزعمون ان علی علیہ السلام، یہ جو کہتے ہیں کہ یہ ہؤلاء یزعمون، یہ جو گمان کرتے ہیں کہ علی علیہ السلام خلیفہ نہیں. یہ علی علیہ السلام کہا کس نے؟ سعید بن جمحان نہیں، بلکہ اب آگے دیکھیں. اب مرزا جی کے لیے ہم ایک اور چیز بیان کر دیتے ہیں. یہ میرے ہاتھ میں سنن ترمذی ہے. سنن ترمذی میں کتاب الفتن ہے، باب ما جاء الخلافہ، اس کے تحت حدیث نمبر 2340. اور مرزا جی کے فیورٹ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں، اور وہ یہی حدیث ہے، حدیث سفینہ بقول مرزا جی کہ جو نا مطلب فیورٹ ناصر الدین البانی اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں. اور اس کے نیچے جو جملہ ظاہر ہے وہ بھی بات اپنی جگہ بات ہو گئی. مرزا جی کے مقلدین ہوشیار ہو جائیں، مرزا جی ہوشیار ہو جائیں. 7واں سوال ہم مرزا جی کے لے کر رہے ہیں کہ ابو داؤد کے اندر، بخاری کے اندر علی علیہ السلام کے الفاظ نہیں ہیں. مرزا جی نے جھوٹ بولا. ابو داؤد کے اندر سنو ذرا بات کو کہ یہ الفاظ حدیث کے نہیں ہیں، یہ الفاظ ہے سعید بن جمحان کی طرف منسوب. لیکن سعید بن جمحان نے الفاظ بولے ہیں کیا نہیں؟ یہ ہمارے ہاتھ میں سنن ترمذی ہے. یہ دیکھو ذرا سنن ترمذی میں لکھا ہے قال سعید فقلت له ان بني امیہ یزعمون ان الخلافۃ فیہم قال کذب بنو زرقاء بل هم ملوک من شر الملوک. سعید بن جمحان کہتے ہیں کہ میں نے سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ بنو امیہ کا خیال ہے کہ خلافت ان میں ہے، تو انہوں نے جواب کے اندر یعنی ان کی طرف منسوب ہے کہ بنو زرقاء نے جھوٹ بولا ہے، بلکہ وہ تو بدترین بادشاہ ہیں. سنو ذرا بات کو. ابو داؤد کے اندر الفاظ کیا ہیں؟ ان ہؤلاء یزعمون ان علی علیہ السلام لم یکن بخلیفہ. یہ بات گمان کرتے ہیں کہ علی خلیفہ نہیں تھے. اور ترمذی کے اندر لکھا ہوا ہے ان بنی امیہ یزعمون ان الخلافۃ فیہم. یہ بنو امیہ یہ گمان کرتے ہیں خلافت ان میں ہے. یہاں علی علیہ السلام کے الفاظ نہیں ہیں. سنو ذرا بات کو، جس کا مطلب کیا ہے؟ سعید بن جمحان کا اگر یہ جملہ ہو بھی تو جو سعید بن جمحان سے یہ جملہ جن روات نے سنا ان میں سے کس کا کلام صحیح ہے؟ اس کا جو علی علیہ السلام نقل کر رہا ہے، یا اس کا جو کہ یہ نقل کر رہا ہے کہ بنو امیہ میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ خلافت ان کا حق ہے؟ یہ دونوں میں سے کون سا سوال ہے جو سعید بن جمحان نے کیا ہے؟ مرزا جی کے مقلدین سے ہمارا یہ سوال، مرزا جی
اور مرزا جی کے مقلدین سے ہمارا 7واں سوال ہے کہ وہ یہ نکال کے دیں کہ اصل میں سعید بن جمحان نے سوال کیا کیا تھا. علی علیہ السلام چو میں بتائیں گے، لکھا ہوا بتا دیا. اور سنو ذرا بات کو، اب یہ مرزا جی نے جو کہا تھا نا، آج یہ علیہ السلام کا مسئلہ بھی میں ڈسکس کروں گا. آج ہم علی علیہ السلام والے مسئلے کو بھی حل کر دیں گے انشاءاللہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے. سنیں ذرا بات کو توجہ سے. یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری کتاب الزکات، باب قائم کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، باب صلاۃ الامام و دعائہ لصاحب الصدقہ. اس کے تحت یہ حدیث نمبر ہے 1497. عبداللہ بن ابی اوفا، ان کا تعارف مرزا جی نے آگے ہی کرا دینا ہے. عبداللہ بن ابی اوفا وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی قوم اپنی زکات لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تو آپ ان کے لیے دعا فرماتے ہیں. آپ ان کے لیے دعا فرماتے ہیں، اور دعا فرمانے کے بعد آپ کے یعنی کیا کہتے ہیں الفاظ ان کے لیے؟ اللہم صلی علی آل فلان، اللہم صلی علی آل فلان فاتاہ ابی بصدقۃ، میرے والد صدقہ لے کے آئے. فقال اللہم صلی علی آل ابی اوفا. مرزا جی کے مقلدین سمجھیں گے، مرزا جی اور مرزا جی کے مقلدین ہوش میں ہیں. مرزا جی کو کالی کافی پلاؤ، مرزا جی بھی ہوش میں ہیں. سنو ذرا بات کو، یہ عربی متن دیکھنے کا مرزا جی ہمیں بول رہے تھے نا، ہم مرزا جی کو تحقیق کراتے ہیں پوری. مرزا جی اگر ایسے عربی میں علیہ السلام لکھے ہوئے ہونے سے نا آپ نے علی علیہ السلام بولنا ہے تو ٹھیک ہے. مرزا جی یہ لو ہم آپ کو اصل حدیث کے اندر الفاظ دکھا رہے ہیں، اللہم صلی علی آل ابی اوفا. تو مرزا جی کو اپنی اس ویڈیو کے اندر بولنا چاہیے تھا عبداللہ بن ابی اوفا صلی اللہ علیہ. بند کر دو. مرزا جی کو اپنی ویڈیو کے اندر کیا کہنا تھا؟ عبداللہ بن ابی اوفا صلی اللہ علیہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے اللہ کیا کر صلی علی. ابھی تو صلی اللہ کا معنی نہیں کر رہے نا، ابھی ہم نہیں کر رہے، ابھی ہم نے مرزا جی کے لیے سوال رکھا ہے کہ سنیں ذرا بات کو نا. حدیث سے ہمیں ملا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی اوفا کے گھرانے والوں کے لیے کہا اللہم صلی علی آل ابی اوفا. اب اگر مثال کے طور پہ تبعاً پیروی کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کوئی آدمی یوں کہتا ہے عبداللہ بن ابی اوفا صلی اللہ علیہ، غلط بول رہا ہوگا مرزا جی. مرزا جی تو پہنچ گئے پلنگ پر، اور پلنگ پہنچ گیا 4 کندھوں پر. گو اگر ایسا نہ ہوا ہو تو مرزا جی ہوش میں آئیں گے، جاگیں گے، سب جگائیں گے کہ اٹھو بیٹا، آنکھیں کھولو، بستر چھوڑ لو اور منہ دھو لو. اتنا سونا ٹھیک نہیں ہے، وقت کا کھونا ٹھیک نہیں ہے. آؤ ہم تمہیں تحقیق کراتے ہیں. مرزا جی تمہارے پیچھے ڈکٹیشن دینے والے بڑے ہلکے لوگ تھے، تم ہمارے علماء کے منہ کو آئے تھے نا. ابھی ہم تمہیں بتاتے ہیں ذرا بات. اللہم صلی علی آل ابی اوفا. اب کیا کہنا چاہیے مرزا جی؟ حدیث کی روح سے بخاری کی روایت ہے، مرزا جی ضعیف ثابت کر کے دکھاؤ. نہیں مرزا جی یہ بھی نہیں ہو سکتا. عبداللہ بن ابی اوفا صلی اللہ علیہ، مرزا جی حدیث پتہ تھی؟ مرزا جی کہیں ہاں، تو عبداللہ بن ابی اوفا کا نام لیا، صلی اللہ علیہ نہیں بولا. رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلیل نہیں، علیہ السلام دلیل نہیں، لیکن ہم تو آپ کو حدیث سے دلیل دے رہے ہیں. عبداللہ بن ابی اوفا صلی اللہ علیہ، اس کی تو دلیل ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، تب ہم پڑھ سکتے ہیں. مرزا جی بولیں گے نہیں، مرزا جی بولیں گے ہاں، بولیں گے تب بھی مرزا جی یہ نہ سمجھ لینا ڈیٹ بنتے ہوئے ہاں بول دوں گا. ابھی تو ہمیں آگے پڑھنا ہے، پھر تو ہم آگے آپ کو بتائیں گے، اور اگر آپ نے ایسی کوئی جرت کی تو اس سے بھی زیادہ آپ کی ہو جائے گی. سنیں ذرا بات کو. اب اگر طبعاً ہم غیر امتی کے لیے صلی اللہ علیہ، دیکھو کیا مطلب ہوا صلی اللہ علیہ ابی اوفا، اے اللہ سلامتی نازل کر، برکت نازل کر. اللہ اے اللہ سلامتی نازل کر کس پہ؟
آل ابی اوفا کو خیر و برکت عطا فرمائے، اللہ ان پہ سلام دینا چاہیے، یہ ہوتے اس کا معنی صلی اللہ علیہ۔ تو بتائیں کسی کو کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ دعائیہ طور پہ کہنا غلط ہے کیا؟ مرزا جی کیسے جیسے کہتے ہیں علیہ السلام کہہ دیا تو کیا ہوا، علیہ السلام کو میں نے ان پہ سلامتی ہوں، مرزا جی صلی اللہ علیہ ان پہ خیر و برکت ہو، تو مرزا جی غیر اللہ کے ساتھ یعنی غیر نبی کے ساتھ اگر صلی اللہ علیہ بول دیا تو کیا پریشانی؟ بتائیے بھائی، نہیں چلو آگے چلو، ابھی تو ہے بات ہے باقی، یہ دیکھیے گا ذرا، یہ میرے ہاتھ میں صحیح ابن حبان ہے، صحیح ابن حبان کتاب الرقاق کے اندر امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے باب قائم کیا ذکر الخبر المدحض قول من زعم انه لا يجوز لاحد ان يدعو لاحد بلفظ الصلاة الا لآل مصطفیٰ، اس کے اندر حدیث نمبر 914 ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہتے ہیں ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی علیہ وعلی زوجی، صلی اب بھائی میرے اب بھائی جاگو، صلی علیہ وعلی زوجی فقالا صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وعلی زوجک، اس نے کیا کہا عورت نے، اے اللہ کے رسول میرے لیے میرے شوہر کے لیے کیا کریں، معنی ہوں گے میرے اور میرے شوہر کے لیے دعا کیجیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ کا سلامتی نازل کرے اللہ تجھ پہ، علیہ کی وعلی زوجک، علیہ کی وعلی زوجک، یعنی سلامتی نازل کرے اللہ تیرے اوپر اور تیرے، آپ سمجھے ذرا بات کو، اگر ایسے یعنی غیر اللہ کے لیے ہو تو حدیث کے اندر آیا ہے یہ کس کے لیے، دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر نبی کے لیے بھی الفاظ پڑھے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر نبی کے لیے بھی بھائی الفاظ پڑھے نا، اب ذرا سمجھیں، مرزا جی کہتے تھے میں قرآن بتاؤں گا، میں حدیث بتاؤں گا، مرزا جی کہتے تھے میں سلف کا فہم بتاؤں گا، لیجئے مرزا جی کو ہم سلف کا فہم اب بتاتے ہیں، ہم نے حدیث سے سنائی ہے، مرزا جی کی میت نہ ہو گئی ہو نا تو مسئلہ حل ہے، مرزا جی اگر غیر نبی کے لیے صلی اللہ علیہ کا لفظ استعمال نہیں کریں گے نا تو ہم مرزا جی کو یاد دلائیں گے، مرزا جی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا وَالسَّلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، رسولوں پر سلامتی ہو، تو اسی لیے اہل سنت رسولوں کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگاتے ہیں، علیہ السلام غیر رسول اور نبی کے ساتھ نہیں لگایا جاتا، ادب اور احترام کا تقاضا یہی ہے، جیسے کہ آپ غیر نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ نہیں لگائیں گے، کیونکہ ادب کا تقاضا ہے کہ یہ کس کے ساتھ لگایا جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سنیں ذرا بات کو، سورہ احزاب، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، یہ میرے ہاتھ میں تفسیر ابن کثیر ہے، اس کی یہ جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 262 ہے، سنو بات توجہ سے، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ باب قائم کرتے ہیں، فصل نبیوں کے سوا غیر نبیوں پر صلات بھیجنا اگر تبعن ہو تو بے شک جائز ہے، وہی میں نے کہا نا پیروی کرتے تھے، جیسے حدیث میں ہے اللہم صلی علی محمد وآلہ وازواجہ وذریاتہ، سنو بھائی توجہ سے، ہاں صرف غیر نبیوں پر صلات بھیجنے میں اختلاف ہے، بعض تو اسے جائز بتاتے ہیں، اور دلیل میں آیت هو الذی یصلی علیکم اور اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ اور وصلی علیہم پیش کرتے ہیں، اور حدیث بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی قوم کا صدقہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صلی علیہم، چنانچہ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا فرماتے ہیں جب میرے والد آپ کے پاس اپنا صدقے کا مال لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم صلی علی آل ابی اوفا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اور ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک عورت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر اور میرے خاوند پر صلات بھیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وعلی زوجک، لیکن جمہور علماء اس کے خلاف ہیں، اور کہتے ہیں کہ انبیاء کے سوا اوروں پر خاصتاً صلات بھیجنا ممنوع ہے، اس لیے کہ اس لفظ کا استعمال انبیاء علیہم السلام کے لیے اس قدر باکثرت ہو گیا ہے کہ سنتے ہی ذہن میں یہ خیال جاتا ہے کہ یہ نام کسی نبی کا ہے
یہ نام کسی نبی کا ہے تو احتیاط اسی میں ہے کہ غیر نبی کے لیے یہ الفاظ نہ کہے جائیں. مثلا ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم یا علی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہا جائے. گو معنی میں کوئی قباحت نہیں، گو معنی میں اس کے کوئی قباحت نہیں. بھائی یہ بہت توجہ سنو، بڑے کام کی بات ہے. مرزا جیسوں کے لیے یہ بڑے کام کی بات ہے. مرزا جی پہ ہم نے نا ہائیڈروجن بام گرا دیا، ایسی پھکی کھلائی ہے، نہ نگل پائیں گے نہ اگل پائیں گے. سنو ذرا بات. کہتے ہیں مثلا ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم یا علی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہا جائے، گو معنی اس میں کوئی قباحت نہیں. جیسے محمد عز و جل نہیں کہا جاتا، جیسے محمد عز و جل نہیں کہا جاتا، حالانکہ ذی عزت اور ذی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں. حالانکہ ذی عزت اور ذی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، اس لیے کہ الفاظ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے مشہور ہو چکے ہیں. اس لیے کہ الفاظ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مشہور ہو چکے ہیں. اور کتاب و سنت میں صلاۃ کا استعمال غیر انبیاء کے لیے ہوا ہے، اور کتاب و سنت میں صلاۃ کا استعمال غیر انبیاء کے لیے ہوا ہے. وہ بطور دعا کے ہے، وہ بطور دعا کے ہے. اسی وجہ سے آل ابی اوفا کو اس کے بعد کسی نے ان الفاظ سے یاد نہیں کیا. عبداللہ بن ابی اوفا کے گھرانے والوں کے لیے کبھی کسی نے یہ نہیں کہا، صحابہ تابعین تبع تابعین کبھی کسی نے نہیں کہا کہ عبداللہ بن ابی اوفا صلی اللہ علیہ، کبھی کسی نے یہ لفظ نہیں کہا. نہ حضرت جابر اور ان کی بیوی کو، نہ حضرت جابر اور ان کی بیوی کو. یہی مسلک سب سے بہتر ہے، یہی مسلک سب سے بہتر ہے. واللہ عالم. بعض ایک اور وجہ بھی بیان کرتے ہیں، یعنی یہ کہ غیر انبیاء علیہ السلام کے لیے یہ لفظ صلاۃ استعمال کرنا بے دینوں کا شیوا ہو گیا ہے. بھائی بہت توجہ سنیں، غیر نبی کے لیے الفاظ صلاۃ کا استعمال کرنا یعنی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ کہنا یہ بددینوں کا شیوا ہو گیا ہے. وہ اپنے بزرگوں کے حق میں یہی الفاظ استعمال کرتے ہیں، پس ان کی اقتدا ہمیں نہ کرنی چاہیے. اس میں بھی اختلاف ہے کہ مخالفت کس درجے کی ہے، حرمت کے طور پر ہے یا کراہیت کے طور پر یا خلاف اولا. صحیح یہ ہے کہ یہ مکروہ تنزیہی ہے، اس لیے کہ بدعتیوں کا طریقہ ہے جس پر کاربند ہونا ہمیں ٹھیک نہیں، اور مکروہ وہی ہوتا ہے جس میں نہیں مقصود ہو، یعنی منع مقصود ہو. زیادہ تر اعتبار اس میں اسی پر ہے کہ صلاۃ کا لفظ سلف میں نبیوں پر ہی بولا جاتا رہا، جیسے کہ عز و جل کا لفظ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بولا جاتا رہا. اب رہا سلام، سو اس کے بارے میں شیخ ابو محمد جوینی فرماتے ہیں کہ یہ بھی صلاۃ کے معنی میں ہے، پس غائب پر اس کا استعمال نہ کیا جائے، اور جو نبی نہ ہو اس کے لیے بھی خاصتاً اسے بھی نہ بولا جائے. جو نبی نہیں ہے اس کے لیے علیہ السلام کا لفظ نہ بولا جائے. پس علی علیہ السلام نہ کہا جائے، پس علی علیہ السلام نہ کہا جائے. زندوں اور مردوں کا یہی حکم ہے. ہاں جو سامنے موجود ہو اس سے خطاب کر کے سلام علیکہ یا سلام علیکم یا السلام علیکہ یا علیکم کہنا جائز ہے، اور اس پر اجماع ہے. یہاں پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ عموماً مصنفین کے قلم سے علی علیہ السلام نکلتا ہے، مصنفین کے قلم سے علی علیہ السلام نکلتا ہے یا علی کرم اللہ وجہہ نکلتا ہے. یعنی کہ مصنفین بعض لکھ دیتے ہیں علی علیہ السلام یا علی کرم اللہ وجہہ لکھ دیتے ہیں. گو معنی اس میں کوئی حرج نہ ہو، لیکن اس سے اور صحابہ کی تعظیم میں سوء ادبی پائی جاتی ہے، اس سے اور صحابہ کی تعظیم میں سوء ادبی بے ادبی پائی جاتی ہے. ہمیں سب صحابہ کے ساتھ حسن عقیدت رکھنا چاہیے با الفاظ تعظیم و تکریم کے، اس لیے کہ سیدنا علی سے زیادہ مستحق حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین. یعنی کہ علیہ السلام یہ نبیوں کے لیے استعمال ہوگا، غیر نبی کے لیے نہیں ہوگا. اور مصنفین جو لکھ دیتے ہیں ان کے لکھنے کا اعتبار نہیں ہے، اس کو حدیث کہہ کے ڈرامے بازی نہیں کرنی چاہیے. اسی طریقے سے دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں فتح الباری ہے، یہ فتح الباری کی جلد نمبر 9 کا صفحہ نمبر 459 ہے. یہ اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث لے کے آئے تھے جس کی تفسیر کرتے ہوئے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں والحجۃ فیہ انہ صار شعارا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا یشارکہ غیرہ فیہ.
وہ کہتے ہیں کہ شعار یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہا جائے گا اور ایسا کہنے میں آپ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے. فلا یقالو، اور جیسے کہ کہا جاتا ہے یہ نہیں کہا جائے گا کالا ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایسا نہیں کہا جائے گا. وَإِن كَانَ مَعْنَاهُ صَحِيحًا، حالانکہ معنی صحیح ہیں، حالانکہ معنوں میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں کہا جائے گا، ایسا نہیں کہا جائے گا. آگے اسی پر بحث کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں یہی آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے بخاری وغیرہ سے یا حدیث سے جو پڑھ کے سنائی ہیں، یہی انہوں نے ساری روایتیں نقل کی، اور نقل کرنے کے بعد وہ آگے کہتے ہیں وَيَكْفِي الْمَنَا بِأَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى غَيْرِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم صار شعارا لأهل الأهواء يصلون على من يعظمونه من أهل البيت وغيرهم. اور یہ تقویت دیتی ہے اس بات کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کہنا بدعتیوں کا طریقہ ہے، کہ وہ اہل بیت میں سے جس کی تعظیم کے قائل ہیں ان کے لیے صلات بھیجنے کو جائز سمجھتے ہیں، ان کے لیے صلات بھیجنے کو جائز سمجھتے ہیں. اب آپ دیکھیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات کی ہے. اسی طرح یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کی جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 143 کے اوپر قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے. وہ کہتے ہیں والذی امیل الیہ قول مالک و سفیان وهو قول المحققین من المتکلمین والفقہاء قالوا یذکر غیر الانبیاء بالرضا والغفران والصلاۃ علی غیر الانبیاء یعنی استقلالا لم تکن من الامر المعروف وانما احدث فی دولت بنی ہاشم. کہتے ہیں قاضی ایاز نے کہا کہ جس کی طرف امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر متکلمین اور فقہا میں سے جو حضرات محققین تھے وہ گئے ہیں، وہ قول یہ ہے کہ یہ سب کہا کرتے تھے کہ انبیاء کے علاوہ جن حضرات کا بھی ذکر ہوگا ان کے لیے رضا اور مغفرت کا سوال ہوگا. رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ. والصلاۃ علی غیر الانبیاء یعنی استقلالا لم تکن من الامر المعروف. اور یہ جو غیر نبیوں کے لیے صلات بھیجنے کا جو طریقہ آیا ہے استقلال کے ساتھ، ایک باقاعدہ طریقے کے ساتھ، یہ اسلام میں کبھی کوئی کہیں بھی یہ بات معروف نہیں تھی. اسلام میں یہ بات کہیں بھی معروف نہیں تھی. وَإِنَّمَا أُحْدِثْتُ فِي دَوْلَةِ بنی ہاشم، یہ تو بنو عباس کے دورہ خلافت میں یہ بدعت نکالی گئی ہے. یہ بدعت کب نکالی گئی ہے؟ تب مرزا جی ایک بدعتی ہیں. مرزا جی کیا ہیں؟ یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع، یہ صفحہ نمبر 300 کے اوپر خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صلاۃ والصلاۃ والرضوان والرحمہ من اللہ بمعنی واحد. اللہ کی طرف سے صلاۃ، رضوان، رحمت کا سوال کرنا ایک ہی ہے، معنی میں ایک ہی ہے. یعنی کہ صلاۃ، رضوان، رحمہ تینوں کے معنی تو ایک ہے. مثال کے طور پر آپ کسی کے لیے کہو صلی اللہ علیہ کا یا صلی اللہ علیہ، یا آپ کہو رضی اللہ عنہ، یا آپ کو رحمہ اللہ علیہ، معنی ایک ہی ہے. آگے وہ کہتے ہیں اللہ انہا وان کانت کذالک، بات تو ایسے ہی ہے مگر فإن نستحب ان یقال للصحابی، لیکن اچھا یہ ہے کہ صحابی کے لیے کہا جائے رضی اللہ عنہ. کیوں وجہ میں بتا دوں. اللہ رب العزت نے سورہ توبہ آیت نمبر 100 کے اندر فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وہ لوگ جنہوں نے اسلام کے لیے سبقت کی، وہ لوگ جنہوں نے اسلام کے لیے اپنے گھر بار چھوڑے، وہ لوگ جنہوں نے ان گھر بار چھوڑنے والوں کی مدد کی، اور وہ لوگ جو بعد میں یعنی ان کے بعد اسلام میں آئے اور ان کی صحیح طریقے سے پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہوگا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ نے صحابہ کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ استعمال کیا، تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ فإن نستحب ان يقال للصحابی رضی اللہ عنہ، کہ اگر صحابی ہوں تو اچھا یہ کہ ہم ان کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں. اب میں نے بھی بتایا والسلام علی المرسلین، قرآن کہتا ہے رسولوں پر سلام ہو، تو رسولوں کے ساتھ کیا کہنا چاہیے؟ علیہ السلام. خطیب بغدادی کہتے ہیں وللنبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریفا لہ و تعظیما، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے ان کے شرف اور تعظیم کو مد نظر رکھتے ہوئے. اب یہ غیر نبی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کا الفاظ استعمال نہیں ہوگا. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں، یہ شرح صحیح مسلم ہے، یہ شرح صحیح مسلم، اس کے اندر
یہ میرے ہاتھ میں ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 269. شیخ ابو محمد جوینی کہتے ہیں والسلام فی معنی صلاۃ، کہ سلام صلاۃ کے معنوں میں ہے، سلام صلاۃ کے معنوں میں. فإن اللہ تعالیٰ کرن بینہما فلا یفرد فی غائب غیر الانبیاء فلا یقال ابو بکر و عمر و علی علیہم السلام. تو اللہ رب العزت نے دونوں کے درمیان یعنی وقت رکھا ہے، فلا یفرد بہ، کوئی ایک بھی دوسرے سے منفرد نہیں ہے. یہ غیر نبی کے لیے استعمال نہیں ہوگا، یہ نہیں کہا جائے گا ابو بکر و عمر و علی علیہم السلام، ابو بکر عمر و علی اور ان سب پر سلامتی ہو، یہ نہیں کہا جائے گا. وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ خِطَابًا لِلْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ، اس میں اس خطاب میں مردے اور زندے سب برابر ہیں، اس خطاب میں مردے اور زندے سب برابر ہیں. کسی بھی غیر نبی کے لیے علیہ السلام کا لفظ استعمال نہیں ہوگا، یہ لاحق کا استعمال نہیں ہوگا. اسی طرح آپ یہ دیکھیں، یہ ملا علی قاری اشرافی اکبر کے اندر ملا علی قاری لکھتے ہیں صفحہ نمبر 166 167 کے اوپر، لا یصلی علی غیر الانبیاء والملائکہ، غیر نبی اور فرشتوں کے لیے، غیر نبی اور فرشتوں کے لیے صلاۃ نہیں بھیجنی، صلاۃ نہیں پڑھنی. ومن صلی علی غیرہم الا علی وجہ الطبیعۃ فہو غال من التشیع التی نسمیھا الروافض. اور یعنی ایک استقلالاً ان کے علاوہ غیر کے لیے درود پڑھنا والا یہ کیا ہے، یہ شیعوں میں سے غالی جو رافضی ہیں، یہ ان کا طریقہ ہے، یہ رافضیوں کا طریقہ ہے. لو جی ملا علی قاری کا بقول مرزا صاحب کیا ثابت ہوا؟ رافضی. ولا فرق بین السلام سلام علیہ و علیہ السلام، کوئی فرق نہیں ہے سلام علیہ کہنے میں و علیہ السلام کہنے میں. لا ان قول علی علیہ السلام من شعار اہل البدع، اور اسی طرح علی علیہ السلام کہنا اہل بدعت کا طریقہ ہے، علی علیہ السلام کہنا یہ اہل بدعت کا طریقہ ہے. اور آخر میں مرزا جی اگر کسی طرح نیپال پہنچ چکے ہوئے تو وہاں سے واپس بھی نہیں آ پائیں گے، یہ میرے ہاتھ میں فتوی علمی ہے. مرزا جی کو یاد دلا دوں، مرزا جی یہ ہم اسی طرح عبارتیں پڑھتے رہے نا تو جیسے آپ پریڈکشنیں دیتے ہیں نا، ہم بھی آپ کو ایک پریڈکشن دے دیتے ہیں مرزا جی، ایسا نہیں ہو شیخ زبیر جو آپ کرتے رہتے ہو، بہت جلد شیخ زبیر کا نام ہی چھوڑ دو. سنیں آپ نے اسی ویڈیو کے اندر کہا ہے شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی علیہ المتوفا 1999 عیسوی، انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. اور ہمارے سب کانٹیننٹ میں انہی کے لیول کی بڑی پرسنالٹی اور بعض معاملات میں ان سے بھی بڑی پرسنالٹی شیخ حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی علیہ، فتوی علمیہ کی جلد نمبر ہے 2 صفحہ نمبر ہے 561. زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ کرام کے ساتھ علیہ السلام کے بجائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رضی اللہ عنہا لکھنا چاہیے، اور یہی راجح ہے. شیخ زبیر علی زئی بھی یہی کہتے ہیں کہ غیر نبیوں کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے. مرزا جی یقین کریں، آپ آگے یہ بات کہیں گے اور ہم آگے آپ کے مزے لیں گے کہ آپ نے یہ بات کہی عبداللہ بن ابی اوفر رضی اللہ عنہ و علیہ السلام، یہ میں جان بوجھ کر بار بار بولوں گا علیہ السلام تاکہ علیہ السلام والا کیڑا ان کے دل سے نکل جائے. مرزا جی ہمارے دل سے کیڑا آپ کیا نکالیں گے، ہمارے دل میں کوئی کیڑا ہوگا تو آپ نکالیں گے نا، ہاں لیکن ہم آپ کے دماغ کا کیڑا ایسی جگہ سے نکالیں گے کہ آپ بھی پریشان ہو جائیں گے. آپ بے فکر رہیں انشاءاللہ. اور یہ دیکھیے گا ذرا بات کو، یہ ہم نے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ علیہ السلام کہنا یہ کس کا طریقہ ہے، یہ رافضیوں بدعتیوں کا طریقہ ہے. لو اس طریقے سے بھی پتہ لگا کہ مرزا جی کیا ثابت ہوئے بھائی، رافضی. اور مرزا جی کہتے ہیں نا یہ علیہ السلام کا مسئلہ بھی آج میں ڈسکس کروں گا. یہ مسئلہ ڈسکس ہوا، آخری بات یہ کر کے ہم بات ختم کریں، پھر یہیں سے کنٹینیو کریں گے. مرزا جی کہتے ہیں لیکن عربی والے پورشن میں اردو میں مولوی نے پھر عہدے یا انگلش کا ترجمہ بھی ہے، اردو کا بھی ہے، پھر عہدے وچ مولوی بڑھ گیا. اب کٹ تو نہیں سکتے نا، کی کریے کوشش تو کر رہے ہیں کٹنے جی، یہ عوام انشاءاللہ خود نکالے گی ان کو. میرے بھائی مرزا جی کیا تاثر دے رہے ہیں،
عربی والے پورشن میں دیکھو مرزا نے مولوی نے ترجمے میں سے تو نکال دیا ہے، عربی میں سے بھی نکالنے کی مولوی کوشش کر رہے ہیں۔ مرزا جی آج جو ہم نے آپ کو دلائل دیے نا، بس آدمی میں شرم ہونی چاہیے، آدمی بے شرم نہ ہو۔ یقین کریں گے کبھی بھی غیر نبی کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ استعمال نہیں کرا ہے، اس میں مولویوں کا کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ دلائل کی بحث ہے۔ اور نہیں تو پھر ہمارے سوال کا جواب آپ لازمی دیں گے کہ آپ غیر نبیوں کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کی تو دلیل کوئی عربی میں لکھی ہوئی کسی کے نسخے میں ہونا یا نہ ہونے کی بحث ہی نہیں ہے۔ یہ تو ہم نے آپ کو صحیح بخاری صحیح ابن عبان سے حدیث پڑھ کے سنائی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بھی کون؟ عبداللہ بن ابی اوفا خود بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی زکوٰۃ کا مال لے کر آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صلی اللہ علیہ کا یا آل فلاں۔ تو یہ تو حدیث سے ثابت ہوا مرزا جی، غیر نبی کے لیے صلی اللہ علیہ پڑھنا آپ کب سے یہ پڑھنا شروع کر رہے ہیں، اور آپ کے جو مقلدین ہیں یہ کب سے جو ہے غیر نبی سب کے ساتھ لکھنا شروع کر رہے ہیں؟ یہ بھی مرزا جی مبالغہ کرو، غلو کرو، جہاں آپ یہاں تک بڑھ گئے نا تو آپ اس سے آگے بڑھ کر یہ بھی کر جاؤ، آپ یہ بھی پڑھ جاؤ، کیونکہ آپ تو ڈٹائی کے ہر لیول پہ جا سکتے ہیں۔ اور نہیں تو پھر ہم آپ کو دعوت فکر دیتے ہیں، آپ رافضیوں کی طرح نہ کریں کہ آپ صحابہ یا تابعین کے ساتھ رضی اللہ عنہ یا علیہ السلام وغیرہ کی جو لاحقے لگا رہے ہیں، اس طرح کی بدعتوں سے پرہیز کریں۔ جو اہل سنت کا ہمیشہ سے طریقہ رہا، نبیوں کے ساتھ علیہ السلام، صحابہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تابعین تبع تابعین کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ رب العزت سب بھائیوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔